حضرات محترم اور محترم خواتین، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موضوع ہے جو مجھے آج دیا گیا ہے، اگر اب بھی نہ جاگے تو، اور اس کی بنیادیں تو اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ اس دنیا میں ہماری دو حیثیتیں ہیں، ایک انفرادی انڈیویجول اور ایک اجتماعی کلیکٹیو۔ ہم ایک فرد ہیں اور ہر انڈیویجول کی ذمہ داری قرآن نے بتائی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ سب کو بندگی کی زندگی گزارنی ہے۔ پھر ان سارے افراد سے مل کر، انڈیویجول سے مل کر امہ بنتی ہے۔ امہ کی حیثیت ایک تنظیم کی ہے، ایک آرگنائزیشن کی ہے۔ تنظیم کوئی کبھی بنتی ہی نہیں جب تک اس کے کچھ اغراض و مقاصد نہیں ہوتے، جب تک کوئی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز نہیں ہوتے۔ کوئی آبجیکٹیو تنظیم کا نہیں ہو تو تنظیم نہیں ہوتے۔ قرآن نے ہی اس امت کا آبجیکٹیو بتایا کہ آبجیکٹیو ہے کیا، اور یعنی یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ کلیکٹیو ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب تم ہو بہترین امت، تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ امت کا لفظ استعمال کرتے ہی یہ کہا گیا اخرجت للناس، یو ہیو بین براٹ اپ فار آل مین کائنڈ، تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھلائی کا کام نہیں کیا تو امت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے رہیں، اللہ کی فہرست میں امت میں شمار نہیں ہوگا اگر دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے نہیں نکلے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، سب سے پہلا لفظ استعمال یہی کیا ہے، اور اسی کا بھی تشریح یہاں پر ہوتی رہی اس سے پہلے۔ دیکھیے ایک بہت اہم اصول دیا ہے قرآن نے، بہت اہم اصول ہے، یونیورسل ہے، یونیورسل پرنسپل، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو چیز بھی، یعنی باقی دوسری مخلوقات بھی اور نان لیونگ تھنگس بھی، جتنی اشیاء ہوں اور انسان بھی، سب آ گئے اس کے اندر۔ جو انسانوں کی بھلائی میں استعمال ہوتی ہے جو چیز، وہ زمین پر رہتی ہے۔ جو لوگ انسانوں کی بھلائی کا کام کریں گے وہ رہیں گے، باقی ہٹ جائیں گے۔ زمین پر ٹھہرتی وہی ہے، وہی اشیاء ہیں، وہی چیزیں ہیں، وہی لوگ ہیں جو دنیا کے انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور پھر یہی امت کا منشور قرار دیا گیا کہ تمہیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کا کام کرنا ہے۔ یہ دعویٰ کا کام دنیا کے انسانوں کی، ابھی آپ نے سنا کئی تقریروں کے اندر، اور یہ جو انٹروڈکشن اور تعارف ابھی کرایا تھا بردر یاسین نے، اس میں بھی یہ بات کہی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد آنے کا، تشریف لانے کا۔ سیرت کے جو جلسے ہوا کرتے ہیں، ان سیرت کے جلسوں میں اکثر ایک آیت، خاص طور سے شاید کوئی سیرت کا جلسہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا جس میں نہیں پڑھی جاتی۔ اس آیت کے الفاظ جو ہیں وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں صرف شروع کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اس کے، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لفظ زندگی اس آیت میں نہیں آیا، فی حیات رسول اللہ نہیں کہا، اللہ کے رسول میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ نہیں کہا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ مفہوم اس کا یہی ہوا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن قرآن میں نہ کوئی لفظ غیر ضروری کم ہے اور نہ کوئی لفظ ایک بھی غیر ضروری زیادہ ہے۔ بڑی حکمتیں ہیں الفاظ کے استعمال میں۔ یہ فی رسول اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نمونہ جو تھا، باقی زندگی تو بات کو ہے جو ہم اصطلاحی معنی لیتے ہیں، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ، سب سے پہلا نمونہ ہے کار رسالت انجام دینا۔ اللہ کے رسول میں نمونہ ہے یہ نہیں، اور یہ لفظ رسول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا دوسروں کے لیے، صحابہ کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا، ان سے پوچھا معاذ وہاں جا کر فیصلے کیسے کرو گے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ
اللہ کے کلام کی روشنی میں کروں گا. پھر دریافت فرمایا کوئی چیز اگر کسی وقت نہ مل سکی، یہ نہیں کہا نہیں ہوئی، اگر نہ ملی کبھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی سنت میں تلاش کروں گا. پھر دریافت فرمایا کہ اگر کسی وقت وہاں بھی نہ ملی تو عرض کیا کہ ان دونوں کی روشنی میں اپنی عقل سے کام لوں گا. چہرے انور خوشی سے سرخ ہو گیا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کو صحیح راستے پر ہونے کی توفیق بخشی. رسول کے رسول، اب آپ سب رسول کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول وہی تھے، کار رسالت باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کار رسالت قیامت تک باقی ہے. تو رسول کے رسول ہیں تمام لوگ. اب دنیا کے لیے کھڑا کیا گیا. اب یہ ہے بہترین، سب سے پہلا نمونہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کار رسالت انجام دینا ہے. امت کا مقصد یہی تھا، ایک گروپ تیار کیا اور اس گروپ کو لیڈ کرنا تھا، قوموں کا امام بننا تھا، تمام دنیا تک پہنچنا تھا کہ دنیا کے نفع کی چیز کیا ہے. اگر یہ فرض انجام نہیں دیا تو امت نہیں رہے گی. لیکن امت کو تو رہنا ہے، اس لیے کہ امتیں رسولوں سے ہوتی ہیں اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اب کوئی نیا رسول آئے گا نہیں، تو امت تو رہے گی باقی. پھر بھی امت کے اگر زیادہ تر افراد اس اصل فریضے سے غافل ہو جائیں، چاہے نمازیں پانچوں وقت کی پابندی سے پڑھتے ہوں، بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اس کی نہیں ہو رہی کہ نمازیں پانچوں وقت پابندی سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، دنیا کے انسانوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے انسانوں کے لیے نکلے ہیں یا نہیں نکلے، تب امت ہوں گے. نمازیں پانچوں وقت پابندی سے پڑھتے ہیں، وہ بندگی ہے، وہ انفرادی ذمہ داری تھی، انڈیویجول رسپانسبلٹی تھی. اگر ایسا نہیں کر رہے تو یہ آرگنائزیشن ڈیڈ ہو جائے گی، ڈیڈ آرگنائزیشن. اور اللہ اس آرگنائزیشن کو ڈیڈ نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور اگلی امت نہیں آئے گی. تو پھر حل کیا ہے؟ اگر لوگ چھوڑ دیں بحیثیت مجموعی، کل ملا کر میجورٹی چھوڑ دیں ذمہ داری کو، اس کو سمجھے ہی نہیں کہ یہ امت کی اصل رسپانسبلٹی یہ تھی، اسے سمجھے ہی نہیں. اور اللہ کو ڈیڈ بھی نہیں ہونے دینا ہے، مردہ بھی نہیں ہونے دینا اس تنظیم کو. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب اصل ذمہ داری سے منہ موڑ لیں گے لوگ تو پھر اس کے بعد اللہ ایک اور قوم کو لائے گا. قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ یہ بات کہی، جیسے یہاں سورہ محمد میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. جس کام کے لیے امت کو لائے گئے تھے وہ نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لائے گا اور وہ ذمہ داری سے منہ نہیں موڑیں گے، وہ اپنا کام کریں گے، ایک دوسری قوم کو لائے گا. یہ بات قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر کہی گئی. دوسری آیات ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. تم اگر نہیں نکلے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تو یستبدل قوما غیرکم، تو وہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو پھر لائے گا. اس لیے کہ امت کو رہنا ہے اور امت نہیں رہے گی چاہے مسلمان کہتے رہیں دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد کے ہم مسلمان ہیں اور نماز پڑھنے لگے پانچوں وقت کی، امت نہیں رہے گی تو پھر اللہ دوسری قوم کو لائے گا. بلا تضروا شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. ایمان لانے والو، جب تم میں سے کوئی اپنی ذمہ داری سے پلٹ جائے گا، دین سے پلٹ جائے گا، اسے دین سے پلٹنا کہا، تو اس کے بعد پھر اللہ عنقریب پھر اس کے بعد ایک قوم لے کر آئے گا. یہ بہت سی جگہوں پر کہا. جب یہ آیات تلاوت ہوتی تھیں، ہمیں تفسیری روایات میں ملتا ہے، ہمیں احادیث میں ملتا ہے، صحابہ سوال کرتے تھے من ہم یا رسول اللہ کے رسول یہ کون سی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لائے گا جب ہم اپنی ذمہ داری سے پیٹ پھیر چکے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوابات ارشاد فرمائے. بہت سے موقعوں کے اوپر ایک جواب دیا اور بہت سے موقعوں پہ ایک دوسرا جواب دیا. بہت سے موقعوں پہ ایران کی طرف اشارہ فرمایا اور بہت سے موقعوں پہ یمن کی طرف اشارہ فرمایا. بہت کثرت طرق سے روایات ہیں. بہت سے موقعوں پہ حضرت سلمان فارسی کا نام لے کر کہا، کبھی ایران کا نام لے کر کہا، اور بہت سے موقعوں پہ یمن کا نام لیا، یا یمن کے رہنے والے تھے ابو موسیٰ اشعری کا کہ ان کے یہاں کے لوگ. اب یمن جو ہے وہ سعودی عرب کے ساؤتھ میں ہے، جنوب میں ہے، اور نارتھ میں ہے، شمال میں ہے ایران. سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں، تیسرا کوئی جواب نہیں. بار بار یہ 2 جواب آ رہے ہیں. جب
ایک سوال ہے جواب دو ہیں اور روایات درست ہوئیں، تو طریقہ یہ ہے کہ تطبیق تلاش کرتے ہیں، کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ٹھیک ہوں گی۔ وہ تطبیق کم از کم ہمارے لیے بڑی آسان ہونی چاہیے تھی، ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے بہت سامنے ہے، بالکل واضح بات ہے۔ یہ اشارہ اگر نسلوں کی طرف ہو، صرف اتنی سی بات سمجھنی تھی، تو ایرانی نسل کے اعتبار سے آرینز ہیں۔ آریہ جو ہے وہ ایران کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے، تاریخ بتاتی ہے۔ یہاں پر تو آنے کے بعد مکسڈ ہو گئے۔ ایرانی آج بھی نسلاً ان کے مقابلے میں، ہندوستانیوں کے مقابلے میں زیادہ پیور ایرینز ہیں۔ اور یمن میں یہ بھی تاریخ کا ایک کھویا ہوا دبا ہوا حصہ ہے، آج بھی وہاں پر ریمینز موجود ہیں، کھنڈرات موجود ہیں، ٹوٹے پھوٹے قلعے، رام، شیام، ہند اور ہندا نام کے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس پر لکھا ہے کہ وہاں پر ہماری دراوڑ اور سندھی نسل کی قومیں بڑی تعداد میں آباد تھیں۔ کیوں تھی وہاں پر؟ قوموں نے ہجرت کی تھی۔ کیوں یہودیوں نے ہجرت کی تھی؟ وہ مدینے کے آس پاس بسے تھے۔ کیوں عیسائیوں نے ہجرت کی تھی؟ نسلوں پہلے، اور وہ نجران میں جا کر بسے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں سے بھی قوموں نے ہجرت کی تھی، اس خطے کے پاس جا کر بسے تھے، جس خطے کے بارے میں ان کی کتابوں میں اپنے یہاں یہ پاتے تھے کہ آخری رسول یہاں پر آئے گا۔ بہرحال وہاں پر یمن کے اندر بہت بڑی تعداد میں دراوڑ اور سندھی موجود تھے۔ ایران میں آرینز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایران کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ کون سی قوم بدلے گی، اور کبھی یمن کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ انہیں کمبائن کر دیجئے، ایرانینز کو یعنی آرینز کو اور دراویڈینز کو اور سندھیز کو بھی انہیں کمبائن کر دیجئے۔ یہ تینوں ملنے کے بعد تینوں، اصل میں تو یہ نسلیں تھیں، لیکن تینوں ملنے کے بعد ہندو کہلائے۔ اور ہندو نسل نہیں، ایک مذہب کا نام پڑ گیا تھا، نہیں یہ نام ہی اس دور میں نہیں تھا، اور یہ کوئی مذہب آج بھی نہیں اصلاً، لیکن ایک مذہب ہی کہلانے لگا، ہندو ریلیجن۔ اور ہندو ریلیجن جو ہے یہ اس وقت ورلڈ کا 3rd لارجسٹ ریلیجن کہلاتا ہے، جو UN کی جو فہرست کے اندر ہے کہ دنیا کا 3را سب سے بڑا مذہب، بدھزم کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے، کرسچینٹی اور اسلام کے بعد اب یہ ہندو ریلیجن کہلانے لگا۔ اور آپ کو یاد دلانے کے لیے میں یہ بھی یہاں پہ کہہ دوں، ابھی میں نے کہا نا کہ ہندو کوئی ریلیجن نہیں ہے، اٹس اے لیگ آف ریلیجنس، یہ تو سینکڑوں مذاہب کا مجموعہ ہے۔ یہ اتنا بڑا ایک ریلیجن کیسے ہو گیا یا کیسے کہلانے لگا؟ جو بڑے کانفلکٹنگ ریلیجنس ہیں اس کے اندر سینکڑوں، 2 4 8 10 15 20 40 50 نہیں، یہ مسلمانوں نے کی غلطی نہیں کیا، ان کو اتنا بڑا ایک مذہب بنایا دنیا کا اتنا بڑا۔ یہاں جو مسلمان آئے وہ اسلام جانتے تھے، مسلم جانتے تھے، وہ یہودی جانتے تھے لفظ، وہ عیسائی جانتے تھے، اس کے علاوہ وہ نہیں جانتے تھے، کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ مشرکین، اور انہوں نے کہا یہ ہند کے رہنے والے ہندی، یہ ہندی لفظ بات کو ہندو بنا۔ یہاں کے رہنے والوں کو انہوں نے جو ہندی، ان کو ایک نام دیا سب کو، کہ ان سب کا انہوں نے ایسے ہی ٹریٹ کیا کہ جیسے یہ سارا کا سارا ایک مذہب ہے۔ یہ مذہب یہاں پر ہندو مذہب لفظ جو ہے یہ مسلمانوں نے بنایا اتنا بڑا، ورنہ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے تھے جو کبھی بھی ایک نہیں ہوئے تھے، جو کبھی ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ نہیں کرتے تھے، یہ لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے سے، مذہباً لڑتے رہتے تھے، آج بھی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر، لیکن اب ایک یونٹی بن گئی ہے بہرحال۔ اور یہ اس یونٹی نے کچھ آپ کو نقصان بھی دیا ہے، یہ یونٹی آپ کے لیے بڑے فائدے کی بھی ہے، یہ اتنا بڑا ایک مذہب بن جانا ہمارے لیے بہت فائدے کا بھی ہے۔ اب ان کے لیے جو امت کے لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں، ان کے لیے اب ایک گروپ ہے سامنے، جس گروپ کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے اور جس گروپ کو ہمیں ٹارگٹ بنانا ہے، اور جو گروپ ہماری دعوت کے نشانے کے اوپر ہوگا۔ اور اس گروپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے، وہ جو ان سے مل کر بنے گا ان 3 نسلوں سے، انہوں نے بھی بتایا کہ یہ لیگ ہوگی، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہوگا، ان 3 نسلوں سے مل کر وہ ایک مذہب کہلانے لگے گا۔ وہ ہے جیسے قرآن نے کہا تھا کہ یہ تبدیل ہو کر آئیں گے، یہ تو بتایا جا چکا ہے کہ ان کو آنا ہے۔ اب بڑی اہم باتیں ہیں چند جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں۔ میں یہ بھی بتانے جا رہا ہوں، یہاں بہت کم جگہوں پہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کب ہوگا۔ پہلی بات میں عرض کر چکا، بحیثیت مجموعی یہ قوم ان کے لیے طے ہو چکا، کاتب تقدیر نے لکھ دیا کہ ان کو آنا ہے، ان کو اسلام قبول کرنا ہے قوم کی حیثیت سے، ان ماس۔ انڈیویجول کنورژن آج بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، تبدیلی جاری ہے، یہاں ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کتنے ہر سال لوگ تبدیل ہوتے ہوں گے یا اسلام میں آتے ہوں گے؟ یہاں
ہندوستان میں؟ کوئی آئیڈیا کسی کو؟ کوئی رف ایسی کوئی بتا سکتا ہے؟ 1000. اوکے. اچھا خاصا آپ کا ایکوریٹ آئیڈیا ہوگا میرا خیال ہے. کوئی فگرز کہیں نہیں ہے. آپ بڑھا لیجئے. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بہت بڑی تعداد ہمارے ذریعے آ رہی ہے. ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ اگر صرف کلمہ پڑھوا دینا اسلام میں آنا ہو تو ہم نے 5-5 ہزار لوگوں کو ایک ساتھ کلمہ پڑھوایا ہے. میں بھی ویڈیو دکھاؤں گا, لاکھوں لوگوں کو پڑھوایا ہے ایک ساتھ ان کے مذہبی مقامات کے اوپر. یہ بہت بڑی پروگرس ہے کہ کلمہ پڑھوایا اور انہوں نے اپنی وہ شدت نکالی اندر سے اور سمجھ کر پڑھا, لیکن اسلام میں نہیں آ گئے. تو اسے ہم اسلام قبول کرنا نہیں کہتے. اسلام قبول کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ایک فگر آئی کہ شاید 1000 پورے ہندوستان کے اندر. اس کو 10 گنا کر لیجئے. میں خالی ہائپوتھیٹیکل ایک بات کہہ رہا ہوں, کئی فگر نہیں. مان لیجئے 10,000 آ رہے ہیں ہر سال. یہاں ایک قوم کی خبر ہے کہ آئے گی, یہ آئیں گے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ سب کو, ان کے سارے گروپس کے ملا کر جو اب ایک لیگ جو سب ہندو کہلانے لگے, 1 ارب 1 بلین, موٹے موٹے سے. باقی تو نیگلیجبل ہیں لوگ. 25 کروڑ, ایک بلین سے کچھ زیادہ, وہ 25 کروڑ جو ہے وہ مسلمس, اور باقی تھوڑے سے میں دوسرے اور. 1 ارب, اس کے بعد 25 کروڑ مسلمس. اس 1 ارب کو آنا ہے. قوم کے آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. تاتاری بدلے تھے, ایک قوم آئی تھی. ایک دن پہلے ایک بھی نہیں, ایک دن بعد سب ایک ایک کر کے نہیں آئے. یہ ہوتا ہے قوم کا بدلنا, قوم کی تبدیلی. انڈیویجل کنورژن جاری ہے. اب جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور چند تنظیمیں کام کر رہی ہیں, چند کے نام آپ نے سنے ہوں گے, چند 1-2 کے نہیں سنے ہوں گے, تو 1-2 اور بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں تنظیمی انداز میں, یعنی منظم انداز میں. کچھ چند تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں. مان لیا 10,000 لوگ ہر سال آ رہے ہیں, 1 ارب کو آنا ہے. اگر یہی رفتار رہی تو کتنے لوگ آئیں گے؟ یہ کتنے سال لگیں گے 1 ارب کو آنے میں؟ ڈیوائڈ کیجئے 1 ارب کو, 1 بلین کو 10,000 سے. میں کیے دیتا ہوں زیروز کاٹ کے, 1 لاکھ سال. اگر آپ 1 ارب کو تقسیم کریں 10,000 سے, 1 لاکھ سال. اب دعویٰ کا نام ہونے لگا. پہلے نہیں تھا ہندوستان میں. جب ہم کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو پورا ہندوستان مخالف تھا. اہل علم بھی مخالف تھے, بہت مخلص اہل علم بھی مخالف تھے کہ آپ لوگ فتنہ بن رہے ہیں. اب بہرحال جگہ جگہ نام آنے لگا کہ دعویٰ کا کام ہونا چاہیے. اگر عملاً لوگ نہیں شریک ہو تب بھی یہ کہنے لگے کہ ہاں ہونا چاہیے. اب کچھ اور تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں, کچھ تبھی سے کر رہی ہیں جب سے ہم نے شروع کیا تھا. اب جو کچھ اور کرنے لگی تو رفتار کچھ بڑھے گی. بڑھ کر کتنی ہو جائے گی؟ مان لیجیے 3 ہو گئی, 3 گنی ہو گئی تو 33,000 سال لگیں گے ابھی, 33,000 ایئرس اگر 3 گنی ہو گئی. اور یہ سن لیجیے 3 گنی نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی اس ہندوستان میں. بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں میں, آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی, میں وجہ بتاتا ہوں. اس ہندوستان میں یہ تعداد تھی, ابھی تو 10,000 نہیں ہے جو ہم نے ہائپوتھیٹیکل فگر لے لی. اور اگر اسے 10,000 ہم مان لیں تو اس کی 3 گنی نہیں ہونی ہے, دگنی بھی نہیں ہونی ہے. اس لیے نہیں ہونے کہ ہونی نہیں دی جائے گی. ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. جب تک دعویٰ کو کفر برداشت کرتا ہے, عوام نہیں, عوام تو لبیک کہتے ہیں, لیکن ایک حصہ ہوتا ہے روکنے والا, اور پھر عوام اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کے جذباتی نعروں کے ساتھ. تو وہ نہیں ہونے دیں گے. یہاں ہر کام قانون سے نہیں ہوتا. الزام لگائے جاتے ہیں, لوگ جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں, غلط, برسوں بند رہتے ہیں. تنظیمیں بین ہو جاتی ہیں, برسوں بین رہتی ہیں. پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک قدم اٹھائے جاتے ہیں. یہ نہیں ہونے دیا جائے گا, اس سے آگے نہیں چلنے دیا جائے گا. یہ برداشت کی آخری حد ہے جس جگہ ہے. اگر 10,000 جب ہو جائیں تب اسے آگے جانے نہیں دیا جائے گا, بائی ہک اینڈ کروک روک دیا جائے گا. تو پھر کیا ہوا ہے, سولوشن کیا ہے؟ اور یہاں تو خبر ہے, یہ تو میں حالات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ تو پوری ہوگی, اور 33,000 نہیں لگیں گے اس میں. 33,000 ایئرس, 33,000 سال نہیں لگیں گے. تو ہے کیا, پھر کیا ہوگا؟ یہاں کا حل, یہاں کا سولوشن انڈیویجل کنورژن ہے ہی نہیں.
یہاں کا سولوشن ان ماس کنورژن ہے. انڈیویجل کنورژن کے اندر اور بھی پرابلمس ہیں. مثلا آج اگر 200 لوگ اسلام میں آ جائیں اس حیدرآباد میں ہی سنبھال سکتا. حیدرآباد بہت بڑا شہر ہے, بڑے غیور مسلمان ہیں, لیکن سنبھالنے کا مطلب ہوتا ہے کہ روٹی بیٹی کے مسائل حل کرنا, اور پھر لیگل اور کمیونل ٹینشنز اور ان سب کو جھیلنا. پورا شہر مل کر 200 کو نہیں سنبھال سکے گا. آپ ہار تو پہنا دیں گے گجرے, تعریفیں کریں گے کہ کوئی 5,000 روپے دے دے گا, کوئی 2,000 روپے دے دے گا. وہ 5,000 روپے بیچارے کے چند دن میں خرچ ہو جائیں گے. پھر آئیں گے وہ کہ ہمیں ضرورت ہے, کہیں گے بھیک منگا ہو گیا, اس کو ہاتھ پھیلانے کی عادت پڑ گئی. ان کے مسائل حل کرنا ہے نا. انہوں نے انصار نے کیا کیا تھا مہاجرین کے ساتھ؟ انہوں نے 50 اپنا آدھا سب کچھ دے دیا تھا. اس کا تو تصور ہی نہیں کرتے ہم. بات تو یہاں پر صرف اتنی ہو رہی ہے کہ اگر آپ کی کوئی یہاں پر بزنس مین ہے اور اس کے آفس کے اندر اگر 10 لوگوں کا سٹاف ہے اور ایک ہمارے پاس بھائی آیا, اس کی کیپیبلٹیز اور صلاحیت کے حساب سے اسے جاب دے دیجیے, چاہے آپ کیا نہیں ضرورت تو کریٹ کر دیجیے, ایک زبردستی ایک کر دیجیے, اس کو عزت کے ساتھ میں ایک جاب دے کے سیلری دے دیجیے. آپ کا پروفٹ 10% کم نہیں ہوگا, آفس ایکسپینسز صرف 10% بڑھیں گے. آفس میں ایک سیلری بڑھ گئی, یہ دے دیجیے. یہ نہیں کرتے ہم 5,000 روپے دے سکتے ہیں یا 10,000 روپے ایک دفعہ دے سکتے ہیں ون ٹائم. اس کے بعد آئے گا تو کہیں گے یہ تو مانگنے والا ہو گیا. پھر رشتے نہیں کرتے. یہ ان کی بچیوں کے رشتے ہیں, جو بچیاں آ رہی ہیں ان کے اپنے رشتے ہیں, جو آ رہے ہیں ان کی بچیوں کے رشتے ہیں. ابھی تو آپ اپنے یہاں غیر برادریوں کے اندر نہیں کرتے. یہ چھوٹی برادری ہو یہ بڑی برادری, وہاں سے آنے والوں کے ان کے رشتوں کے مسائل, اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ بعض لوگ جو متحرک ہیں وہ کچھ آنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں, تو کچھ آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو گئے. ورنہ ایڈجسٹ آپ 200 لوگوں کو نہیں کر سکتے ہیں اس ایک حیدرآباد کے اندر. تو پھر جب یہ تعداد بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ پھر بہت بہت کیوس ہوگا. نہ تو ان کے مسائل حل ہوں گے, اور پھر جو ہنگامہ ہوگا اور جو فسادات ہوں گے نہ اسے جھیل پائیں گے. یہاں حل ہی نہیں انڈیویجول کنورژن. اور فرض کر لیجئے, یہ بھی ہائپوتھیٹیکل بات ہے, میں ہائپوتھیٹیکل کہہ رہا ہوں, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ خبر ہے 1 ارب کے آنے کی, لیکن ابھی آپ فرض کر لیجئے 1 کروڑ آئے کبھی. اگر 1 کروڑ آئے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں حل کرنا ہے کسی کا. ان کی شادی بیاہ بھی آپس میں ہو جائیں گے, ان کی کوئی چیز چھینے گی بھی نہیں, ان سے چھینی بھی نہیں جائے گی. سیاسی پارٹیاں بھی شور نہیں مچائیں گی, وہ ان کا ووٹ بینک ہوگا. نمال اگر 2-4 شور مچائیں تو 10 کھڑی ہو جائیں گی, کہیں گی کہ ہر ایک کو رائٹ ہے, ڈیموکریسی ہے, جو دھرم دل چاہے اپنائیں. 1 کروڑ کی تعداد ہے. یہاں کا حل ہی یہی ہے. اور یہاں کے لیے جو حل تھا, باقی جگہوں کے حالات ایسے ہیں, یوروپ کے, یو ایس اے کے اور ویسٹرن کنٹریز کے, کہ وہاں پر لوگ انڈیویجول کنورژن آج بھی ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. ان کے گھر والے چاہے برا مانتے ہوں لیکن اس سے آگے کچھ نہیں کہتے. یہاں کے حالات ڈیفرنٹ ہیں. تو یہاں کے لیے اللہ نے اگر قوم کی تبدیلی کا ارادہ فرمایا تو پھر قوم ہی کی تبدیلی کا ارادہ فرمایا کہ یہاں پر پھر وہی ہوگا جو یہاں فیزیبل ہے. قوم آئے گی, اکٹھا آئیں گے. یہ الگ الگ آنے میں تو 33,000 سال لگیں گے, تب جب کہ یہ ہونے دیا جائے گا. قوم کب آئے گی یہ تو بتا دیا کہ آئے گی, میں یہ بتانے جا رہا ہوں کب آئے گی. انبلیویبل سی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ خالی یہی نہیں ہے جو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دکھانے جا رہا ہوں. اس کے پیچھے ہمارا دعوت کی فیلڈ کا 28 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور اس کے کوئی میجر گروپ ایسا نہیں جن سے ہمارے ریلیشن شپ نہیں, کانٹیکٹ نہیں ہے. ان کے بڑوں سے, ان کی زبانوں سے, ہم نے اپنے کانوں سے, انہوں نے خود ہم سے کہا یہ تو ہونا ہے. عوام نہیں جانتے, وہ جانتے ہیں کہ ہونا ہے, وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. میں بتاؤں گا چند واقعات اس کے بعد, اسے دیکھ لیجیے. پہلے قرآن شریف میں سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے. میں لفظ دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں پر, خالی ایک لفظ ہے آخرین. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. آخرین اور اولین یہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں سائڈ بائی سائڈ قرآن شریف نے اس صورت کے اندر. اولین کا مطلب ہوا پہلے والے لوگ, آخرین کا مطلب ہوا بعد والے لوگ. اس کے ترجمے سے کوئی مطلب نہیں, میں تو یہ 2 الفاظ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہاں اس صورت میں برابر برابر آئے, اولین اور آخرین. اولین سیدھی سی بات ہے پہلے کے لوگ جیسے صحابہ تھے, آخرین بعد والے لوگ شاید ہم لوگ. لیکن یہ کہاں سے شروع ہوئے آخرین, اور اولین کہاں ختم ہوئے؟ یہ لائن شاید کوئی نہیں کھینچ سکے کہ صاحب یہاں تک اولین گنیں گے, یہاں سے ہم آخرین گنیں گے. یہ لائن آپ کو کھینچنی ہے کہیں پر.
اس کا ریزن ہے، اس کی وجہ ہے، میں آگے چل رہا ہوں. اس صورت کے اندر 3 گروہوں کے نام لیے گئے ہیں: اصحاب الشمال، اصحاب الیمین اور السابقون. زیادہ تر قرآن شریف کے اندر 2 گروہ ہیں، ایک جنتی ایک جہنمی. یہ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، ان کو جہنمی کہا گیا. اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، پیپل آف دا رائٹ ہینڈ، ان کو جنتی کہا گیا. اس صورت کے اندر ایک اور گروپ کا نام ہے سابقین یا سابقون، سبقت کرنے والے. سبقت کہتے ہیں آگے بڑھ جانے کو، دوسرے سے آگے بڑھ گئے، اسے کہتے ہیں سبقت، اردو میں بھی بولا جاتا ہے. وہ یہ ہیں سابقین، آگے بڑھ جانے والے ہیں. قرآن شریف میں آیات جن کے اندر آیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں بھی اول جو تھے ان میں بھی سابقین. ایک تو اولین تھے صحابہ، ان میں بھی جو سب سے پہلے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو چکا ان سے، ان کے بارے میں بتایا. اور ان سے بھی جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان سے اللہ راضی ہو گیا. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں بھی کچھ سابقین تھے جنہوں نے پہل کی تھی. سابقین اسے کہتے ہیں، میں نے مثال دی تھی. اب قرآن میں ان 3 گروہوں کا ذکر ہے. اس میں سے اصحاب الشمال تو جہنم والے، ان کے بارے میں قرآن نے کہا اس صورت کے اندر سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. یہ اولین میں بھی بہت نکلیں گے جنت کے لوگ، آخرین میں بھی بہت نکلیں گے. اہم بات یہ ہے جو میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سابقون کو، ان کو کہا بس سابقون السابقون. ان کا کیا بتائیں، سابقون کے بارے میں کیا بتائیں؟ یہ تو بس سابقین ہی ہیں، پہل کرنے والے. اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں. یعنی ایک تو اہل جنت ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، اور ایک وہ ہے جو خاص مقرب ہے اللہ کے، یہ 3rd گروپ ہے. یہ ہے سابقین، سبقت کرنے والے. ان سبقت کرنے والوں کے بارے میں کہا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ اولین میں بہت ہوں گے، آخرین میں بھی ہوں گے، لیکن کم ہوں گے. جو اہل جنت تھے ان کے بارے میں کہا اولین میں بھی بہت ہوں گے، آخرین میں بھی بہت ہوں گے. یہ جو سابقین ہیں اللہ کے خاص مقرب جنہوں نے پہل کی تھی، اولین میں بھی پہل کی تھی، کہا کہ یہ اولین میں بہت ہوں گے، آخرین میں بھی ہوں گے، لیکن کم ہوں گے. یہاں بڑا اہم سوال ہے. ایک اولین میں بہت ہوں گے سمجھ میں آ گیا، آخرین میں بہت ہوں گے یا آخرین میں کم ہوں گے، یہ بھی سمجھ میں آیا آپ کی؟ آخرین میں ہوں گے کیسے؟ ارے آخرین تو بعد میں آنے والے، ان میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے کیسے؟ پہل کرنے والے تو اولین میں بھی کر چکے، اب کہاں پہل کرنے والے؟ پہل تو صرف اولین میں بھی سب نے نہیں کی، ان میں بھی جو شروع کے لوگ تھے انہوں نے کی. اب یہ جو بات کو آ رہے ہیں آخرین، اس میں سبقت کرنے والے کہاں سے آ جائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہیں پر بہت سی چیزیں سالو ہوتی ہیں اس سوال کے حل میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہوں گے آخرین میں بھی سابقین، سبقت کرنے والے جو اللہ کے مقرب ہوں گے، لیکن کم ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے ہوں گے کیسے آگے بڑھنے والے اس کے اندر بعد والوں میں؟ یہ تبھی ممکن ہے. چلیں آگے. اولین ایک یہ ٹائم چارٹ ہے، جیسے دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ ایک لائن بنی ہوئی ہے. یہ اولین چلے تھوڑی دور تک، اس کے بعد کہیں آخرین ہے. یہ ہمارا ٹائم اسپین ہے 2015، ہم اس میں ہیں آخرین ہیں. اب یہ کہاں سے آخرین شروع ہو رہے ہیں اس کا نہیں معلوم ابھی ہمیں. اولین جو ہیں ان میں بھی یہ جو بلیو لائن ہے، یہ نیلے رنگ کی، یہ شروع کے لوگ ہیں اولین میں، یہ ہیں سابقین اولین میں بھی. آخرین میں تو سابقین ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. اس میں سابقین نہیں ہو سکتے، پہل کیسے کر لیں گے کوئی؟ لیکن قرآن نے کہا کہ ہوں گے. تو ہوں گے کیسے؟ ایک ہی طریقہ ہے. ایک ریس ہو رہی ہے، اس ریس میں اول 2 مسوم آ گئے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، باقی بھاگتے چلے آ رہے ہیں پیچھے سے بہت سے. اب اس کے بعد فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کبھی کسی اسٹیج کے اوپر آرگنائزر یہ کہیں کہ رکو، یہاں سے پھر کاؤنٹ کریں گے ہم اسی جگہ سے، کوئی ٹائم لائن کھینچ دیں اس جگہ سے، پھر کاؤنٹ کریں گے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کاؤنٹ کر لیں گے، پھر آ جاؤ بھاگنے والوں پیچھے والے. ہمیں تب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بعد والوں میں بھی ہو سکتے ہیں. اس ٹائم کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہاں تک آیا،
اگر ہمیں ایک ایسی لائن معلوم ہو جائے، ٹائم لائن، جہاں سے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا اور یہاں سے کاؤنٹنگ پھر کر لیں گے، تو پھر سابقین ہو جائیں گے، پہل کرنے والے. وہ لائن ڈھونڈنی ہے آپ کو، کہ وہ لائن ڈھونڈنی ہے کہ کہاں سے پھر سبقت کرنے والے پھر آ سکتے ہیں. وہ جو اولین سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہوں گے، خاص مقرب، اور ہوں گے اس دور میں بھی، لیکن وہ پہلے وہ لائن ڈھونڈنی ہوگی کہ کہاں، وہاں سے شروع کے لوگ سابقین ہوں گے، بعد کو والے نہیں ہوں گے. وہ لائن، اس کے لیے چلتے ہیں ہم آگے. یہ لائن ڈھونڈنی ہے ہمیں کہاں ہے. اگر کوئی لائن ہو تو آخرین ہو جائیں گے، لیکن یہ وقت میں کس جگہ ہے. دیکھیے قرآن کی رہنمائی. قرآن شریف نے کہا، کچھ آیات ہیں جو میں سامنے رکھ رہا ہوں. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اللہ آسمان سے زمین کی طرف اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے. ثم یعرج الیہ، پھر وہ امر اس کی طرف واپس لوٹتا ہے، یعنی ایک نظام امپلیمنٹ کرتا ہے، ایک سسٹم، پھر وہ سسٹم اس کی طرف لوٹ جاتا ہے. دوسرا آتا ہے، یہ لوٹتا ہے فی یومن، ایک دن میں، کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور اس کی گنتی تمہاری گنتی میں 1000 سال ہے اس دن کی، جو ایک دن میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے اس کا سسٹم. آگے چلیں، یہ سورہ سجدہ کی آیت تھی. سورہ سبا میں کہا یہ پھر اس کے بعد، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں تم اگر سچے ہو تو کب ہوگا یہ. قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ، ان سے کہو تمہارے لیے ایک دن کی میعاد ہے، ایک دن کی ٹائم لمٹ ہے. لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگے نہ ایک گھڑی آگے ہوگے. پورا ایک دن، 1000 سال. 1000 سال آ چکی پہلے بات. سورہ حج کی آیت ہے، اس میں عذاب کے ساتھ ذکر آیا ہوا ہے. استعجلونک بالعذاب، عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. وَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا نہیں. وَإِنَّ، لیکن اس بات کو تو سمجھ لو کہ یہ عذاب کب آئے گا. وَإِنَّ، یہ کسی اور عذاب کا ذکر ہے. یہ جن عذابوں کو سمجھتے ہیں ان کا ذکر نہیں تھا، یہ 1000 سال بعد آنے والے کسی عذاب کا ذکر تھا. اس لیے کہا کہ اس بات کو تو سمجھ لو پہلے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ تمہارے رب کے یہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کا ہوتا ہے. یہ 1000 سال کے ساتھ میں ایک عذاب کا ذکر ہے اور ایک ایکسٹینشن کا ذکر ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سعد بن وقاص کی روایت ہے، حدیث ابو داؤد کی، کہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ میری امت اپنے پروردگار کی نظر میں اتنی بے حقیقت، اتنی عاجز تو نہیں ہو جائے گی کہ وہ اس کو آدھے دن کی اور ایکسٹینشن نہ دے دے اور مہلت نہ دے دے. پھر سن لیجئے، میری امت اپنے پروردگار کی نظر میں اتنی حقیر تو نہیں ہو جائے گی. یعنی اگر حقیر ہو گئی تو پھر تو ڈسکارڈ ہو گئی نا، کہ اس کو اس کا پروردگار آدھے دن کی مہلت اور نہ دے. مہلت کب دی جاتی ہے؟ مہلت تو سزا ہی سے دی جاتی ہے. آدھے دن کی مہلت اور نہ دے دے. پوچھا گیا آدھے دن کا مطلب، کہا 500 سال. 500 سال کا ایکسٹینشن خاص طور سے اللہ کے امر کا جو ایک خاص اصول ہے 1000 سال کا، اس میں 500 سال کا ایکسٹینشن خاص طور سے اس امت کے لیے ہے. مہلت کسی پکڑ سے ہوتی ہے. 1500 سال، اس 1500 سال میں کوئی پکڑ ہونے جا رہی ہے امت کی. 1500 سال کے ختم ہونے پر اس پکڑ، ہر طرح کی پکڑ کو ہم عذاب کہتے ہیں. یہ 1500 سال ہیں. اس 1500 سال یہ کہاں سے گنیں گے؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گنیں گے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس کہاں سے، کس جگہ سے گنے؟ پیدائش سے. نبی پیدائش سے نبی ہوتا ہے. نبی کو شعور بات کو ہوتا ہے، وحی کا سلسلہ بات کو شروع ہوتا ہے، رسالت کا اعلان بات کو ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ غیر شعوری طور پر کہا تھا، وہ شعوری طور پر نہیں کہا تھا. قال انی عبداللہ، پالنے میں سے پکارے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، بھی پالنے میں دیکھا اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اور پالنے میں سے کہہ رہے ہیں. ابھی کتاب کہاں تھی؟ تو یہ اللہ نے کہلوایا تھا ان کے لاشعور سے، ان کے جو انکانشس مائنڈ ہے اس سے. تو نبی پیدائش سے نبی ہوتا ہے. اگر ہم نبوت، اگر ہم وہاں سے گنے 1500 سال، اور ایک اور ہمارے پاس ٹائم ہے جب نبوت کا شعور ہو گیا انہیں 40 سال کے بعد جب نبی بنا گئے، ہم 1500 سال وہاں سے گنے.
ان دونوں جگہوں سے گن کر دیکھتے ہیں. پیدائش سے اگر گنے تو 1500 1500. اس ابھی کون سا چل رہا ہے سر؟ ہاں 37 بس اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے, آج آخری ہے دن. 36 ہی پکڑے ہم, اس لیے کہ یہ اس میں سے 1436 نکال دیں اگر ہم, تو کتنے سال بچتے ہیں؟ 64 ایئرس. لیکن یہ ہجرت سے گنا ہے ہم نے. یہ 1436 ایئرس جو ہیں یہ ہجرت سے ہیں. ہمیں پیدائش سے گننا ہے. ہجرت کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ اتنے سال اور کم کریں گے اس میں سے. 40 اور جی ہجرت جو ہوئی وہ 40 اور 13, مکی زندگی 13 سال کی. 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے 53 ایئرس. 53 ایئرس اس میں سے اور کم کیے. 53 ایئرس پہلے پیدا ہوئے تھے, یہ تو ہم نے 1436 کم کیا ہے. اس میں سے 53 اور نکالیے, 11 ایئرس. یہ 11 سال باقی ہیں. اگر پیدائش سے گنے آپ کو ناممکن لگے گا. اگر یہ اس قرآن کی خبر پر, اور ابھی میں ثبوت دوں گا, اور اگر یہ خبر ہو, اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں ابھی میں, اگر یہ قرآن کی خبر ہو اور ثبوت میں آگے اور دوں گا, تو اگر 1 سال کا ہوتا تب بھی آپ کو یقین کرنا پڑے گا. 11 سال کی بات تو الگ رہی. اب کچھ ثبوت تھوڑے سے سن لیجئے, اور اس کے بعد عذاب کے آثار بھی دیکھ لیجئے. چند ثبوت ہیں جو مثلا ہمارے, یہ بات ہے اب سے 8 سال پہلے کی. پٹنہ میں ایک بہت سے دعویٰ کی آرگنائزیشنز کا ایک کوارڈینیشن میٹنگ تھی. ہم لوگ اس سے واپس آ رہے تھے ٹرین میں. ہمارے ایک ساتھی علی گڑھ کے طارق مرتضیٰ صاحب, انہوں نے مجھے پہنچنے کے بعد بتایا, وہ جس ٹرین میں تھے انہوں نے کہا کہ وہ بہت سے سادھو بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر. ان کا ہمارا شکار مل گیا. یہ تو ہمیں ہمارے والنٹیئرس کہیں چھوڑتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع مل گیا جب ہمارے اس کے اندر کمپارٹمنٹ میں یہ اتنے بہت سے ہیں. انہوں نے کچھ بات چیت شروع کی. ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کچھ بات نہیں کریں گے آپ سے, ہمارے گرو بیٹھے ہیں وہ برابر کے کمپارٹمنٹ میں, آپ ان سے بات کر لیجئے, ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے گرو کہتے ہیں, آپ ان سے بات کیجئے. یہ برابر میں پہنچ گئے. گرو جی کو آواز پہنچ گئی تھی یہاں سے جو باتیں ہوئی تھی. گرو جی نے آنکھیں چڑھا کے دھیان شروع کر دیا اور کچھ اپنے جاپ شروع کر دیا کہ بات نہیں کر سکتے بیچ میں. اب دھیان بھنگ نہیں کیا جا سکتا, یہ ذرا سا بیٹھے رہے. اب پھر تھوڑا سا تو انتظار کیا, پھر انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے گا. انہوں نے کہا مہاراج, تو مہاراج نے اور زور زور سے منتر شروع کر دیا اور شلوک شروع کر دیا اور زور زور سے آنکھیں چڑھا کے جاپ شروع کر دیا. پھر ذرا سا رکے, پھر انہوں نے کہا کہ اب جو ہوگا پھر دیکھا ہی جائے گا. انہوں نے کندھا پکڑ کے ہلا دیا. انہوں نے کہا کرو ان کی تپسیا بھنگ, اب ہمیں تو بات ہی کرنی ہے. تو ان کا کندھا پکڑ کے ہلایا کہ مہاراج ہماری بات سن لیجیے پہلے. مہاراج تو اصل میں پہلے ہی سن چکے تھے کہ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اسی لیے انہوں نے اپنا وہ جاپ شروع کیا تھا. انہوں نے آواز اور تیز کی, دیکھا ان کی طرف, آواز تیز کی. وہ آواز برابر والے کمپارٹمنٹ میں جا رہی تھی ان کے کہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی واسکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے نکالا ایک بڑا سا پیج, اور اس پہ انہوں نے ان کی طرف کر دیا اور اپنا جاپ کرتے رہے کہ لو پڑھو. انہوں نے پڑھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, تو اور پھر انہوں نے ہاتھ ہلایا کہ جاؤ, کہ بولو مت. انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو ہم جانتے ہیں, ہم تو جیب میں رکھتے ہیں, اور تم جاؤ اس وقت بولو مت, بات مت کرو. یہ مطلب یہ اشارہ دیا کہ یہ وقت یہ اوپنلی کہنے کی بات نہیں ہے, ہمیں سب معلوم ہے تم کیا کہنا چاہ رہے ہو, اور وہ تو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. ایک اور واقعہ سنیے. ارے ہم سے تو کھل کر کہا ہے یہ وہ بات چیزیں ہیں جو جگہ جگہ ایسے انڈیکیشن ملے. میں وہ قصہ سنا رہا ہوں آپ کو. ایک اور واقعہ سنیے. محسن نشاط ہمارے یہ رامپور کے ایک ورکر ہیں, دعوی ورکر, بائک پر جا رہے تھے. بائک راستے میں پھر انہیں ایک گروپ کھڑا ہوا مل گیا. ایک ماروتی وین کھڑی تھی, ایک گروپ باہر کھڑا ہوا تھا. تو جلدی سے آگے سے واپس لوٹا لائے. وہ ان کو چھوڑ کے کیسے نکل جائیں, سیدھے وہاں پر جا کر روکی. ان لوگوں نے پھر بات کی, تو پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ ادھر وین میں ہمارے گروجی بیٹھے ہیں, آپ ادھر جائیے. اور ان لوگوں نے کہا بھی کہ واہ کیا گروجی کا آکرشن ہے, بندے کو وہاں سے گھما کر واپس لے آیا. تو خیر یہ پہنچے گروجی کے پاس.
اب وہاں خالی گرو تھے جن سے بات ہوئی. انہوں نے گرو جی کو سے بہت ہی نڈر ہو کے 2-4 باتیں رکھی کہ بھئی وید تو ہی کہتا ہے نہ تسے پرتما استی ایسے نام مہدشا، اس کی کوئی پرتما ہوتی نہیں. وید تو یہ کہتا ہے اندھن تما پروشنتی یہ سمبھوتی میں اپاستے، کہ تم کن سمبھوتی کی اپاسنائیں سب کے آپ لوگ کر رہے ہو. یہ تو ورڈ آف گاڈ انہوں نے کہا جسے آپ خدا کا کلام کہتے ہیں، وہ دیکھیے ہم بتا رہے ہیں اس کے اندر یہ سب چیزیں، اور آپ تو جانتے ہوں گے، آپ تو جانی ہیں اور آپ تو گرو ہیں، تو آپ پھر یہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے اور کیا بات کر رہے ہیں؟ تو وہ چپ ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو اس وقت ہم جا رہے ہیں رتنا گری، اور تم بہت ودوان ہو اور تم بہت اچھے انسان ہو اور تم سے ملنے کو دل چاہتا ہے. ہم تفصیل سے بات کریں گے، تم آنا لوٹ کر، اور وہاں جب میں آ جاؤں تو پھر ہردوار ملنے آنا اور پھر بیٹھ کر تفصیل سے بات کریں گے. یہ نہیں کہا کہ کیا باتیں کرتے ہو، کیوں خفا، اور بھگایا نہیں. ایک اور واقعہ سنیے، یہ صرف چھوٹے چھوٹے ہیں، جو ڈائریکٹ کہا ہے لوگوں نے وہ اور باتیں، جو براہ راست کہا ہے کہ یہی ہونا ہے. وہاں پر ہردوار میں ہی کمبھ کا میلہ تھا. وہاں پر ہمارے ایک الہ آباد میں، ہردوار میں، وہاں پر ہمارے ایک ندیم صاحب ہیں لکھنؤ کے. وہ ندیم صاحب بڑے دھنی آدمی، بڑے شوقین ہیں. وہ جہاں کہیں بھی کوئی بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں کتابوں کا گٹھر ایک باندھ کے پہنچ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہیں میلہ ہوتا ہے اس میں وہ شروع ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنا. وہ بہت سی کتابیں انہوں نے اکٹھی کی، بہت بھاری ہوتی ہیں کتابوں کا ویٹ تو آپ جانتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ بیچارے اپنے اوپر لاد کے لے کر جاتے ہیں. وہ بس پہ رکھتے ہیں، کرتے ہیں، قلی کرتے ہیں، اور پھر وہ میلہ پریسر میں پہنچ گئے لے کر. اب وہاں بڑے دھکے تھے، وہاں تو لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر چل رہے تھے، بڑے دھکے تھے، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. وہ تو سب گرے پڑ رہے تھے، کئی بار گر گئے اور پھر اٹھے اور سنبھلے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں پہ لگائیں، کہیں کھڑے ہو کے کوئی ایک اسٹینڈ، کوئی میک شفٹ اسٹال لگانے کا بھی کوئی موقع ہی نہیں تھا، 1 انچ کی جگہ نہیں تھی. بالکل تھک کر چور ہو گئے. کئی گھنٹے تک وہ ادھر ادھر خالی گرتے پڑتے رہے، لوگ اوپر سے گزرتے رہے. اس کے بعد کھڑے ہوئے، انہوں نے سوچا کہ ناممکن ہو گیا، یہ تو یہاں پر کام نہیں کر سکتے، کیا کریں، اللہ کی مرضی نہیں کر سکتے، واپس جائیں. واپسی کرنے کے لیے وہیں پر وہ میلہ پریسر جو کہلاتا ہے اس کے اندر ایک ڈھابا تھا. انہوں نے کہا چائے پی لیں یہاں بیٹھ کر. چائے پینے بیٹھے تو ابھی چائے پی رہے تھے. انہوں نے تاکا دور سے، یہ جانتے ہیں نا دعوت کا کام کرنے والے پہچانتے ہیں لوگوں کو، ایکسپیرینس ہوتا ہے. انہوں نے ایک صاحب کو پہچانا دور سے کہ کوئی امپورٹنٹ آدمی لگ رہے ہیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ دلتوں میں سے ہیں. یہ دونوں باتیں انہوں نے آبزرو کی. اپنے جو ان کی ٹیبل پہ 2-3 اور بیٹھے ہوئے تھے ان سے زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ ایشور نے تو سب کو سامان پیدا کیا تھا، سب کو برابر بنایا تھا، یہاں دنیا والوں نے جاتیاں بنا دی، دنیا والوں نے اونچ نیچ بنا دیا. یہ زور زور سے انہوں نے کہنا شروع کیا. ان تک آواز پہنچی، یہی مقصد تھا. انہوں نے کہا کہ مول صاحب ادھر آؤ. وہاں پہ کہاں بیٹھے ہو آپ؟ یہ جلدی سے ان کے پاس چلے گئے، ان کے ٹیبل کے اوپر گئے. انہوں نے کہا یہاں بیٹھیے. آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے پستکیں لایا تھا میں، دن بھر دھکے کھائے، میں سوچ رہا تھا کہیں کھڑے ہو کے پستکیں دوں گا میں، تو کوئی اوسر ہی نہیں ملا، موقع نہیں ملا. تو وہ ہنسے، کہنے لگے بڑے بولے آپ، یہ تو بہت دن پہلے سے اپلیکیشن ہوتی تب بھی آپ کو نہیں ملتا. یہاں پر ایسا تھوڑی ہے کہ آپ یہاں پر آ کے ابھی کر لیں گے، یا قوم کے اندر اور کسی چھوٹی موٹی جگہ پہ آپ چلے جاؤ تو چلے جاؤ، تو یہاں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اس نے یہ کہا، اب یہ اللہ کی مدد تھی، اس نے یہ کہا کہ اس میلے کے اندر جتنے بک اسٹال ہیں وہ تو بات کو لگے ہیں اپلیکیشن دینے کے بعد. میرا یہاں پر سال بھر رہتا ہے پرماننٹ پکا اسٹال پورے میلے میں ایک ہی ہے جو میرا ہے، کتابوں کی دکان، وہ سال بھر رہتی ہے. تمہارا دل چاہے تو کتابیں، یہ پستکیں مجھے دے جاؤ، اور جتنی بکیں گی اس کے پیسے لے لینا، باقی پستکیں لے جانا. انہوں نے کہا یہ رکھیے. یہی تو چاہتے تھے، اور یہ تو یہیں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی کام چل گیا. اس نے ایمانداری سے بات کو دے بھی دیے سب پیسے. تو انہوں نے سب حوالے کر دی بہت خوش ہو کے کہ ہاں یہ آپ رکھیے. پھر اس نے یہ کہا کہ ہردوار کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہے مٹھ جس کا مٹھادیش میرے پاس نہیں آتا. کہنے لگے میں رکھتا ہوں اسلام کی پستکیں، کور چڑھا کے رکھتا ہوں اور اندر رکھتا ہوں نیچے. اور پھر ایک مٹھادیش آتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہوئے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. جس وقت دیکھتے ہیں کوئی کسٹمر نہیں، اس وقت آتے ہیں اور چپکے سے کہتے ہیں کوئی نئی آئی ہے، تو میں نیچے سے نکال کے دے دیتا ہوں ان کو کہ یہ ہے. وہ چھپا لیتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں. پھر کوئی اور آتے ہیں، وہ بھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کوئی نئی آئی ہے، ان کو بھی میں پکڑا دیتا ہوں ایک. یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے نہیں جانتے، خالی میں پڑھ رہا ہوں، یہ سب پڑھ رہے ہیں، اور اس میں رہتے ہیں کہ اب اگلی لاؤ اور اب اگلے لاؤ. یہ جتنے مٹھادیش ہیں ان کا سب پڑھ رہے ہیں، اور اسلام کے ادھین، اور صرف میں بیچتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور کور چڑھا کے میں اندر رکھتا ہوں. اور یہ سب سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو، کہ دوسروں کو پتہ نہیں ہے، صرف میں پڑھ رہا ہوں. ہر ایک یہ سمجھتا ہے. یہ میں نے چند باتیں بتائی اندر کی آپ کو. یہ ساتھ میں بتایا تھا کہ یہ ان کو معلوم ہے کہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے. ان کے گرو جانتے ہیں، ان کے بڑے جانتے ہیں.
اس کی تیاری یہ کر رہے ہیں کہ یہ پیچھے نہیں رہ جائیں، یوسف بھی لیڈر رہ سکیں. یہ لیڈرشپ نہیں چھوڑنا چاہتے. جب یہ تب چینج ہو اس وقت بھی قوم ان کے پیچھے ہو، ان کو نالج ہو یا نہیں، یہ اس کی تیاری کر رہے ہیں جس وقت بھی یہ ہوگا. بہرحال یہ تو چند حالات تھے. میں عذاب کی خبریں سناؤں آپ کو؟ عذاب میں سے گزر نہیں رہے آپ. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. کارواں کا سامان لٹ گیا، بڑی ناکامی کی بات ہے. کارواں کے اصل ناکامی وہ تھوڑی لٹ گیا. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ پتہ ہی نہیں کہ لٹ گئے. اصل نقصان تو یہ ہے. عذاب میں سے گزر رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے اللہ نے عذاب ٹال دیا تھا. انہوں نے استغفار کیا، عذاب ٹل گیا. انہوں نے عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد یہ سمجھ لیا تھا قوم نے کہ یہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور توبہ کر لی تھی انہوں نے. اللہ نے روک دیا تھا. اور جو لوگ عذاب میں سے گزر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ عذاب چل رہا ہے ہمارے اوپر. قوم یونس سے پیچھے. اب میں کچھ آپ کو سناؤں. باقی تو ذلت کی خبریں تو آپ کو سب معلوم ہوں گی، چاروں طرف کی، پوری دنیا کی. وہ تو صرف اپنے ذہن کے اندر ریکال کر لیجئے. لیکن ابھی ریکال کرنے کی کچھ اور چیزیں ہیں اس ذلت سے آگے کی. سب معلوم ہے آپ کو، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے نوئیڈا کے پاس دادری ایک قصبہ ہے دلی کے پاس میں. اس کا ایک گاؤں ہے. اس کے اندر ایک بھیڑ نے حملہ کیا ایک مسلمان کے گھر. اخلاق ان کا نام تھا. ان کی موت ہو گئی. عورتیں بھاگتی پھری، ہر ایک سے مدد مانگتی پھری. وہ اکیلا گھر تھا گاؤں کے اس حصے کے اندر، مسلمان کا اور کسی کا نہیں تھا وہاں پہ گھر. کافی دور تک نہیں تھا. پھر گاؤں کے آخری حصے کے اندر کچھ مسلمانوں کے گھر تھے. ان کی موت ہو گئی. ابھی ریکور لڑکے نے ابھی تک نہیں کیا. دانش نے ہاسپٹل کے اندر آئی سی یو کے اندر پڑے ہوئے تھے ابھی چند دن پہلے تک. اس کی تیاری کئی دن پہلے سے شروع ہوئی تھی. بقرعید سے پہلے سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر چلی کہ یہاں پر گو ہتیا ہونے والی ہے آس پاس. اور وہ سب جگہ جگہ لڑکوں میں سب جگہ پہ گھوم رہی تھی کہ یہاں، اور سب تلاش میں گھوم رہے تھے کہ کہاں ہونے والی ہے. پھر ایک دن کچھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اخلاق کے گھر گائے کا گوشت ہے، اور ساری بھیڑ چل پڑی پھر وہاں پر. پھر انہوں نے نہیں سنا. انہوں نے بہت کہا کہ فریج میں دیکھ لو بکرے کا گوشت رکھا ہوا ہے. اور پھر میں مسلمان یہاں پہ گائے لا کیسے سکتا ہوں اتنی بھیڑ کے اندر؟ اکیلا مسلمانوں کا محلہ نہیں ہے. کیسے؟ کسی نے کچھ نہیں سنی. وہ ختم ہو گئے. چلیے ہو گیا، وقتی تھا. کچھ لوگوں نے شرارت کی تھی، یہ وقتی بات نہیں تھی. اس کے بعد جو سلسلہ چلا، اس گروپ کے جنہوں نے یہ بھڑکایا تھا، اس گروپ کے لیڈروں کے لگاتار اس وقت تک، اب تک یہ بیان آ رہے ہیں، فورینسک رپورٹ آ چکی کہ وہ بکرے کا گوشت تھا، مٹن تھا. دو جگہ سے فورینسک رپورٹ آ چکی، اور اب تک بیان نہیں چل رہے ہیں. گو ہتیا والوں کے ساتھ تو ہم یہی کریں گے جو ہم نے کیا، یہی ہونا چاہیے. یہ اب تک چل رہے ہیں بیان. ایک آدمی کو مارا تھا. یہ خالی مارنا مقصد نہیں تھا اسے. ایک میسج دینا تھا آس پاس کے مسلمانوں کو. پہنچ گیا ان کو، اب بھی پہنچ رہا ہے. صرف ٹیررائز کرنا تھا انہیں. ایک آدمی کو مار کے باقی سب کو ٹیررائز کرنا تھا. یہ پہلے سے بنایا تھا پروگرام. انہوں نے سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، کھڑا کیا، ہو گیا. یہ 3 ہی دن کے بعد کانپور میں ایک اور واقعہ ہوا. وہ نہیں آیا میڈیا میں. بالکل یہی ہوا. وہاں مرا نہیں ہو، حملہ ہوا مار کہ گائے کاٹی جا رہی ہو، پھر ایک حملہ ہو گیا ایک جگہ پر. مارنا مقصد بھی نہیں تھا، یہاں پہ بر گیا ایک. یہ فیز شروع ہوا ہے گجرات سے. گجرات کے 2002 کے فسادات سے. میں گیا تھا وہاں. میں نے واپس آ کر ایک کتاب لکھی تھی، گجرات کے بعد حالات اور حل. آتے ہی گجرات کے فسادات سے. اس کتاب میں تب میں نے لکھا تھا کہ یہاں مسلمانوں کو مارنا مقصد نہیں تھا. یہ تب کا لکھا ہوا ہے. یہ تو ایک لیبارٹری ہے. یہاں ایک تجربہ کیا گیا تھا، اور اس تجربے کے ریزلٹس دیکھنے ہیں. اس تجربے کو آگے لے کر جانا ہے. وہاں پر ہوا یہ تھا گجرات میں. مجھے خود پرسنلی گودرا کے جرنلسٹ نے بتایا کہ یہاں پر کسی مسلمانوں نے آگ نہیں لگائی بوگی کے اندر. آپ کو شاید واقعہ تھوڑا بہت یاد ہو، دن بہت گزر گئے، کہ ایک S6 بوگی تھی. کار سیوک جا رہے تھے اس کے اندر. وہ کار سیوک بابری مسجد سے لوٹ کر
کار سیوک جا رہے تھے، اس کے اندر اس کی S6 بوگی کے اندر مسلمان بلوائیوں نے آگ لگا دی بند کر کے، اور کار سیوک جل گئے. اس کے بعد فوراً فسادات کا سلسلہ شروع ہوا. یہ تھا واقعہ. مجھے خود گودرا کے جرنلسٹ نے بتایا کہ مسلمانوں نے آگ نہیں لگائی تھی یہاں، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی یہ سٹوری اپنے پیپر کو نہیں دے سکتا، وہ نہیں لیں گے، ڈانٹ الگ دیں گے، مجھے بہت ڈانٹیں گے اور لیں گے نہیں، اس لیے میں دے نہیں سکتا اس کو. گجرات میں 2 بڑے اخبار ہیں جو گھر گھر جاتے ہیں گجراتی زبان میں، ایک گجرات سماچار اور ایک سندیش. یہ دونوں ملا کے گجرات کے 97% گھروں میں جاتے ہیں. وہاں کے گاؤں کے لوگ بھی گجراتی پڑھنا جانتے ہیں، تو ہر گاؤں کے ہر گھر کے اندر یہ دونوں اخبار مل کر جاتے ہیں، بہت بڑے یہ دونوں مل. ان کے فرنٹ پیج کے اوپر خبر چھپی تھی جس دن وہ بوگی جلی، اس کے فرنٹ پیج کے اوپر یہ خبر چھپی نیوز کہ مسلمان بلوائیوں نے اس میں سے کار سیوک عورتوں کو نکالا بوگی میں سے جلتی ہوئی، ان کو ایک مدرسے میں لے گئے، وہاں ان کا بلاತ್ಕಾರ کیا، ان کی چھاتیاں کاٹی اور پھر ان کو مار دیا. یہ گھر گھر پہنچی، سارے لوگ کھڑے ہو گئے. پھر ان کو بھی یہی کرنا تھا. اس کو لیڈ کرنے والے تھے پھر کہ تم کہاں کہاں کیا کیا کرو. پریس کاؤنسل نے ایکشن لیا کہ یہ نیوز کی سورس کیا ہے. جب ایکشن لیا گیا انہوں نے، بس اس سے آگے ایکشن نہیں ہوا کہ ان سے ایکسپلینیشن کال کیا گیا، رجسٹریشن تک کینسل ہو سکتا تھا. گجرات سماچار بہت بڑا اخبار ہے. گجرات سماچار نے 3 دن کے، شاید 4 یا 5 دن کے بعد ہی، مجھے یاد نہیں رہا، پیج نمبر 7 پر، یہ تو فرنٹ پیج پہ فل پیج بھرا ہوا تھا اس نیوز کا، پیج نمبر 7 پہ ایک چھوٹی سی نیوز چھاپی، اس کی تردید کی کہ وہ نیوز غلط تھی. یہ گجرات سماچار نے چھاپا، سندیش نے تردید بھی نہیں چھاپی، اور اس سے فساد شروع ہوا تھا. وہ پھر تاریخ میں یہ پہلا فسادات بہت سی جگہوں پہ ہوئے کمیونل رائٹس ہندوستان میں، لیکن صرف وہ گجرات کے رائٹس ایسے تھے، اور سب جگہ پر پولیس اور PSC کا رویہ اچھا نہیں رہا. جہاں بھی فساد ہوتے تھے یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ صرف گجرات کے اندر ہوا کہ اوپنلی جگہ جگہ قبول کیا گیا کہ ہاں ہم کرا رہے ہیں، اور ان کی جتنی اوپن سپورٹ سرکاری اس میں تھی ایسی وہ انپریسیڈنٹڈ تھی. نیشنل پریس نے بہت ساتھ دیا. مسلمان نہیں اتنا احتجاج کر سکتے تھے جتنا نیشنل پریس نے کیا. یہ نیشنل پریس کیا ہے؟ انگلش پریس. انگلش پریس مشکل ہارڈلی 10% لوگ بھی نہیں، اس کا سرکولیشن 10% بھی نہیں ہے. یہ باقی جتنا پریس ہے ریجنل لینگویجز کے اندر، اس کو آپ اٹھائیں تو وہ ساری وہی باتیں لکھتا تھا جو لوگوں تک کچھ اور پہنچے. یہ انگلش پریس نے بے پناہ ساتھ دیا، لیکن یہ 10% بھی نہیں ہے. یہ نیشنل پریس جو تھا، یہ وہاں پر انہوں نے میڈیا کا استعمال کیا تھا اور اوپن. اور وہاں پر اب میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں، وہاں مارنا مقصد نہیں تھا. وہاں پر جتنے بھیانک طریقے سے وہ سارے وہ واقعات میں نے لکھے ہیں اس وقت کے اس کتاب میں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جو طریقے استعمال کیے وہ اس سے پہلے کسی فساد میں استعمال نہیں کیے گئے. جتنے بھیانک، جلانے میں بھی جتنے بھیانک طریقے استعمال کیے گئے تو وہ پہلے استعمال نہیں کیے گئے. میرے پاس وہ بچے ہیں، بڑے ہو گئے اب، جن کے ماں باپ جلائے گئے ان کی نگاہوں کے سامنے، اور بھی ہیں جو میں وہاں سے لایا تھا. تو وہاں جو طریقہ جتنا بھیانک استعمال کیا گیا، وہ طریقہ اس سے پہلے کبھی نہیں استعمال کیا گیا. مقصد ٹیررائز کرنا تھا، مارنا مقصد نہیں تھا. 3-4 ہزار لوگ اس سے زیادہ مارے جا چکے ہیں پہلے کچھ بڑے فسادات میں. یہ تو جب ساری مشینری ساتھ میں تھی اور جس طریقے سے پلان کیا تھا، اس سے تو بہت زیادہ مارتے. ان کو بس ایک خاص تعداد تک جا کے رک جانا تھا اور ایک میسج دینا تھا، وہ دے دیا انہوں نے. اب اس کے بعد دیکھنا تھا، اس لیبارٹری کو آبزرو کرنا تھا کہ آگے کیا کریں، آگے کیا کرنا ہے، انٹرنیشنل ری ایکشن کیا ہوگا، ہم کتنا جھیل سکتے ہیں، سارے ہندوستان کے اندر کیا امیج جائے گی، سپورٹ میں جائے گی یا مخالفت میں جائے گی، آگے ہم کتنی چیزیں کیا کیا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیا کیا نہ کریں. وہ یہ سارا آبزرو کرتے رہے. اس وقت انہوں نے چن لیا تھا اپنا اسٹرانگ مین کہ کس کو لانا ہے، PM کسے بنانا ہے، جس نے بہت فرملی اور بڑے اسٹرانگ مین کی حیثیت سے جو کچھ آرگنائز کیا تھا اس کو انہوں نے اسی وقت چن لیا تھا. اس کو عوام نے بھی چن لیا. میسج لوگوں کو، نیوٹرل لوگ جو بالکل غیر جانبدار تھے وہ اس کی طرف ہو گئے، اور جو غیر جانبدار لوگ تھے. اب اس کے آگے کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جو شاید دنیا میں پہلی بار میں ہی کہہ رہا ہوں. بہت لوگ کہیں گے یہ آگے، آئندہ بہت لوگ کہیں گے آئندہ چند سالوں میں. اس وقت میں کہہ رہا ہوں وہ بھی میں نے کہی تھی تب، صرف کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے.
آگے فاشزم آ رہا ہے, ون پارٹی رول یہ آنا ہے یہاں پر. ون پارٹی رول تو کانگریس کا بھی رہا ہے, بہت سال رہا ہے, لیکن وہ نہیں. وہ جس دن کورٹ نے مسز اندرا گاندھی کے خلاف ڈیسیژن دیا وہ ہٹ گئے, اب دوسری سرکار آ گئی. یا کم سے کم اپوزیشن ہوتی تھی, چاہے بہت کم ہو. ون پارٹی رول اسے کہتے ہیں کہ نو اپوزیشن, پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتے, ایک پارٹی بیٹھے گی بس, کوئی الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن یہ تب ہوتا ہے, یہ اٹلی میں ہوا تھا, اسے فیشزم کہتے ہیں. فاشزم آج بری چیز سمجھی جاتی ہے. فیشزم وہ بڑے فخر سے کہتے تھے, انہوں نے ایک فلسفی کے طریقے سے پیش کیا تھا اسے. مسولینی وہاں کا ڈکٹیٹر تھا, اس سے پہلے وہ کولیشن گورنمنٹ کے اندر پرائم منسٹر بنا تھا جس میں لارجسٹ پارٹی اس کی تھی. وہ اسٹرانگ نیشنلزم کے اوپر آیا تھا, راشٹرواد کے اوپر. اس وقت گھر گھر ہتھیار تھے, فرسٹ ورلڈ وار کا دور تھا, پبلک کے پاس, ہر ایک کے پاس ہتھیار تھے. اس نیشنلزم کو اس نے اتنا ابھارا کہ سب لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. جب سب اس کے ساتھ ہو گئے, پبلک کو گیج کر لیا کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے. الیکشن میں تو اس کی لارجسٹ پارٹی ہی آئی تھی. بیچ میں جب کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ اب سب پبلک ہمارے ساتھ ہے, تو اس نے پارلیمنٹ ڈیزالو کر کے نئے الیکشن نہیں کرائے. اس نے اعلان کیا کہ آج سے پارلیمنٹ نہیں ہوگی, آج سے ہمارا رول ہوگا اور میں اس کا ڈکٹیٹر ہوں. عوام بہت خوش ہوئے, سب نے مان لیا. اپوزیشن کے ایک لیڈر کا اس سے پہلے مرڈر کرایا گیا, جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. دنیا جانتی تھی کس نے کرایا ہے, لیکن اس وقت کہا نہیں گیا. بات کو اس نے خود اعلان کیا کہ ہم نے کرایا تھا, اور یہ بڑا ضروری تھا ریولوشن کے لیے. فاشزم کی فلسفی کے اندر تشدد کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے, ہنسا, لیکن اگر ضرورت پڑے اچھے کاز کے لیے تو ہنسا ہونی چاہیے. وہ ایک مین ہے کسی اچھے کاز کو لینے کا, اور وہ اچھا کاز ہوتا ہے ون پارٹی رول, جس کے اندر ایک اسٹیبلٹی ہو. فیشزم پہلے کیپٹلسٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور ورکرز کو کچلتا ہے تاکہ کمیونزم نہیں آ جائے. جب ورکرز کچل جاتے ہیں تب پھر اس کے بعد کنٹرول کرتا ہے کیپٹلسٹ کو کہ اکانومی ٹھیک چلے. وہ اکانومی لوٹنا نہیں چاہتے, وہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے. یہاں پر جو فیشن کی جو سب سے جو دو خاص مینز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ پبلک میں آتے ہیں, ایک ہوتا ہے جسے وہ کیپچر کرتے ہیں, اس میں سے ایک ہے ایجوکیشن اور ایک ہے میڈیا. ان دونوں کو اس نے کیپچر کیا تھا. ان دونوں کے ذریعے وہ ماسز کو موبلائز کرتے ہیں. یہ ایک پورا ڈیزائن ہے. وہ ڈیزائن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ میڈیا, یہاں ہمارے ویسٹرن جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا کہ مودی از اے سوشل میڈیا, سوشل نیٹورکنگ وزارڈ. تو انہوں نے جیسا استعمال کیا کوئی نہیں کر سکا اس کا. انہوں نے ایجوکیشن کے ساتھ جو کچھ اب شروع کر دیا ہے وہ اس کی آگے کی تیاری ہے. اس سے الگ کہ بہار کا الیکشن یہ جیتے یا ہار جائیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پرسنٹیج آف ووٹ ہر جگہ ان کی بڑھتی چلی جائے گی جتنے پچھلے ملے تھے. جب وہ پرسنٹیج آف ووٹ 60% کو کراس کر جائے گی, ابھی تو 35 پہ الیکشن جیتتے ہیں نا, جب عوام کی اکثریت انہیں معلوم ہو جائے گی اب ہمارے ساتھ ہے ہر اسٹیٹ میں, اور ہوگی وہ اس لیے کہ ہو رہی ہے ہر جگہ, تو اس وقت اعلان ہوگا ون پارٹی رول کا کہ نو اپوزیشن. اب یہ ہے وہاں پر پیور نیشنلزم, راشٹرواد ایشو تھا, پبلک ساتھ ہو گئی. یہاں ایک ایشو, یہاں پر کا نام فیشزم نہیں آئے گا, یہاں فیشزم آ رہا ہے ہندوتو کے نام سے. ہندوتو بڑا جذباتی نعرہ ہے, اس کے نام سے آ رہا ہے. اور دو چیزیں ہیں, دو ان کے مین سلوگنس ہیں. ایک گو ہتیا جس کے ذریعے وہ پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں, غلط خبروں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, وہ انہیں کرتے چلے جانا ہے. اور ایک ہے لو جہاد. یہ جو دو ٹرمینالوجی لائے ہیں, کوائن کی ہیں. اب جگہ جگہ ہر تھوڑے دن کے بعد کسی سادھوی کا, کسی کا بیان آ جاتا ہے کہ ہماری لڑکیوں کو مسلمان لے جانے کے بعد ریپ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکے پلان کر کے شادیاں کر رہے ہیں ہندو لڑکیوں سے. اسے کہتے ہیں ہماری لڑکیوں کا اپہرن کرتے ہیں اور ہماری ماتا کو مارتے ہیں, اس کی ہتیا کرتے ہیں. یہ اب ٹی وی پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی جگہ جگہ. مجھے بھی بلایا تھا آج تک والوں نے. ابھی لاسٹ فرائیڈے سے پہلے فون آیا کہ بدھ کے دن آپ دلی آ سکتے ہیں جمعے کے دن. کہا کیا ہے, کہنے لگے اس کے اوپر کاؤ کلنگ کے اوپر ڈیبیٹ ہے, کاؤ میٹ کے اوپر. تو اور آپ کے پاس ریفرنسز بہت زیادہ ہوں گے تو دوسرے لوگ اتنی بات نہیں کر پائیں گے جتنی آپ کر لیں گے. میں نے کچھ بہانہ بتایا ان کو, واقعی بہانہ نہیں تھا, میرے 1 سیکنڈ خالی نہیں تھا. میں نے کہا میں بہت زیادہ بزی ہوں جمعے کے دن.
کہنے لگے کہ ہم وہیں کریو بھیج دیتے ہیں, آن لائن لے لیں گے آپ کو. تو پھر مجھے کہنا پڑا کہ نہیں, میں اسے پسند نہیں کرتا, میں اس میں شریک نہیں ہوں گا. اب یہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے, شریک ہو رہے ہیں مسلمان. جتنی ڈیبیٹ چلے گی اتنا یہ ماسز اور ان کی طرف موبلائز ہوتے چلے جائیں گے. یہ چاہتے ہیں آپ ڈیبیٹ مت کیجئے, ان کی پبلسٹی جاری ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ڈیبیٹ کیجئے اور تیز ہو جائے گی. دونوں طریقے سے چت اور پٹو نہیں کیے, اس سے ہونا ہے. یہ آ رہا ہے, اسے آپ روک نہیں سکتے. یہ کاؤنٹر ریولوشن آ رہا ہے اس ریولوشن سے پہلے جو آگے آنا ہے, جس کی خبر قرآن نے دی ہے. مقصد کیا ہے اس ون پارٹی رول کا یا ہندوتو کا؟ ان کے کلچر کو لے لیجئے, آپ 2 نمبر کے شہری بن کر رہیے, نمازیں پڑھیے, کوئی نہیں روکے گا, زکات بھی دیجئے, لیکن باقی کلچر لیجئے اور 2 نمبر کے شہری رہیے بس. اور باقی آپ سکون سے رہیے, کوئی آپ کے ساتھ میں کوئی کچھ نہیں اور کرے گا. گجرات کے مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے آلریڈی, جن کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوا تھا آج وہ ان کے ساتھ ہو گئے, اس لیے کہ میسج پہنچ گیا انہیں. پورے ہندوستان میں گجرات کے مسلمان سب سے زیادہ ساتھ ہیں ان کے. ان کو میسج پہنچ گیا کہ ہم ایسے ہی جئیں گے, ہم ایسے خوش ہیں, ہم ایسے ہی سیف ہیں. میں نام لے کر کہہ رہا ہوں یہ باتیں. مسلمانوں میں سے 20 سال تک رہے, پھر وہ ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لائیں گے, یہ کہیں ہمیں پیچھے ہی رکھیں گے, تو وہ ہٹ گئے. جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا مقام یہی ہے, جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا, وہ بہت خوش ہیں وہاں نمبر 2 پر. تو آپ کو نمبر 2 پر رہنا ہے, اور آپ اسے روک نہیں سکتے. نہ اپنی پارٹی بنا لیجیے, اپنی پارٹی لڑ لیجیے کچھ الیکشن اس کے نام پر. کچھ آپ کے ایم پی مل جائیں گے آپ کو میجورٹی مسلم ایریا میں, کچھ ایم ایل اے مل جائیں گے, ہندو ووٹ اور کنسالیڈیٹ ہو کے نیوٹرل ان کے ساتھ اور چلے جائیں گے, ان کا پرپز اور سالو ہو جائے گا. یہ رکنے نہیں جا رہا. اور عذاب کی خبریں, اس سے آگے کوئی عذاب ہوتا ہے؟ تو اور اس کے بعد پھر اگلی خبر ہے یہ, ان کو بدلنا ہے, ان سب کو اسلام میں آنا ہے. وہ سب جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان تاتاریوں نے, ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ جنہوں نے خون کی ندیاں بہا دی تھی, وہ جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنا کر اس پہ بیٹھ کے شرابیں پیتے تھے, وہ جن کی ایک عورت کو ایک مسلمان مرد راستے میں ملتا تھا تو کہتی تھی یہیں کھڑے رہنا, پھر گھر جاتی تھی تلوار اتار کے لاتی تھی, وہ وہیں کھڑا ملتا تھا, وہ گردن اڑا دیا کرتی تھی. وہ جنہوں نے اتنا خون بہایا تھا کہ دریاؤں کے پانی لال ہو گیا تھا, جنہوں نے کتب خانوں سے, جنہوں نے لائبریریز کی بکس سے دریاؤں کو پاٹ کر پل بنائے تھے, پھر ان سب نے ان ماس اسلام قبول کیا. اس کاؤنٹر ریولوشن کے بعد وہ ریولوشن آیا تھا. یہ کاؤنٹر ریولوشن آتا ہے پہلے, اس کے بعد وہ ریولوشن آیا تھا. یہ ریولوشن کیسے آتے ہیں؟ تاریخ نے یہ بتایا کہ مثلا قرآن تو بار بار کہتا ہے نا, پرانے واقعات پہ تاریخ پہ نظر ڈالو. اگر کوئی پیٹرن وہاں پر آپ کو مل رہا ہے اور اس جیسے پیٹرن یہاں مل رہا ہے تو ریزلٹ بھی وہی ہوں گے. اسی لیے کہتا ہے کہ تاریخ پر نظر ڈالو بار بار. یہ کوئی قصے کہانیاں سنانے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. قوم ایک بدلی تھی, تاتاری بدلے تھے. کیسے بدلے تھے؟ شاہ نے, میں درمیان کا واقعہ چھوڑ رہا ہوں, شاہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. شاہ نے درباریوں کو بلایا, کیبنٹ منسٹرز کو اپنے, اور ان سے ذرا دبی زبان میں کہا کہ میرے دل میں بہت عرصے سے یہ خیال آتا تھا کہ یہ دین صحیح ہے, اسلام, تم لوگوں کی رائے کیا ہے؟ ان کے چہرے کھل گئے. انہوں نے کہا ہم تو آپ کے ڈر سے خاموش تھے, ہم تو خود اسلام ہی کو پسند کرتے تھے, اسلام میں آنا چاہتے تھے, ہم آپ سے ڈرتے تھے. یہ دیگ کا چاول تھے. کچھ چاول دیکھے جاتے ہیں, پوری دیگ پکی ہوتی ہے. اعلان کر دیا گیا, ساری قوم آ گئی. قوم لیڈروں کے اعلان پر ایسے نہیں آتی ہے. آج اگر پرائم منسٹر اسلام قبول کر لیں, قوم نہیں آئے گی, ان کو پرائم منسٹر شپ سے ہٹا دیا جائے گا. آج اگر کوئی شنکراچاریہ اسلام قبول کر لیں, قوم نہیں آئے گی, ان کو شنکراچاریہ پد سے ہٹا دیا جائے گا. قوم تب آتی ہے جب قوم پہلے سے تیار بیٹھی ہو, تب لیڈر کے کہنے پر آتی ہے. یہ دیکھ کے چاول تھے, جیسے میں نے کہا, یہ کیبنٹ منسٹرز جو تھے ان کے جو وزیر تھے. پھر انہوں نے اعلان کیا, ساری قوم آ گئی ایک دن میں. یہ قوم ایک دن میں نہیں آئی تھی, یہ 3 نسلوں سے کام چل رہا تھا. ان لڑکیوں نے, ابھی یہ عائشہ باتیں کر رہی تھی نا, سسٹر عائشہ, قربانیوں کا, بڑی قربانیاں, میں کیا بتاؤں, یہ موضوع نہیں ہے, ورنہ آپ کو سناتا قربانیاں کیا کیا ہیں, وہ کس کس موقع پر ہیں, اور
کتنے نبیوں کی نبوت کے کاز جو ہے محمد رسول اللہ سمیت کامیاب ہوئے ہیں ان کے پیچھے ان عورتوں کی وجہ سے جن کے نام نہیں آتے کریڈٹ کے اندر یا نہیں لیے جاتے اتنے. ان عورتوں نے کام کیا ہے جن کو ظلم کر کے گھروں میں ڈال لیا گیا تھا. انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے. تاریخ میں ان کے نام نہیں لکھے, ان لوگوں کے بھی نہیں لکھے جن مردوں نے بھی کام کیا ہوگا, ان کے نام بھی تاریخ میں نہیں لکھے. اللہ کے بہت اونچا مقام ہوگا ان کا, تاریخ میں کہیں ان کو کریڈٹ نہیں ملا. لیکن لوگ تیار بیٹھے تھے, یہ 3 نسلوں سے کام چل رہا تھا. اور اس کے بعد پھر جب لوگ تیار سارے تھے, وہاں پوزیشن یہ تھی کہ عوام ڈرتے تھے حکومت سے, حکومت ڈرتی تھی عوام سے, منسٹرز ڈرتے تھے شاہ سے, شاہ ڈرتا تھا منسٹر سے, اور سب کے دل میں بات آ چکی تھی. جب یہ اوپن ہو گیا, کھول دیا, تو سارے آ گئے. قوم ایسے آتی ہے, وہ تھوڑے تھوڑے کر کے نہیں آتے. یہ ہوتا ہے ماس کنورجن, یہ ہوتی ہے تبدیلی قوم. تھوڑے تھوڑے سے آنا تو اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. ان سب کو آنا ہے. یہ جو کٹر کبھی نہیں تھے, یہ بہت اچھے لوگ ہیں واقعی. جی کہتے ہیں سہیشنوتا, وہ ان میں آج بھی ہے, ان کے عوام میں. اس لیے کہ ہم تو آج بھی اندر جاتے ہیں نا, ہم جانتے ہیں. آپ کے پاس خبریں تو کچھ اس گروپ کی جو زیادہ بہت شدت کرتا ہے, اس کی پھیلائی ہوئی کچھ چیزوں کی آتی ہے نا, لیکن ہوتے جا رہے ہیں. یہ نیوٹرل لوگ بھی ذہن ان کے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اس گو ہتیا کے نام پر اور لو جہاد کے نام پر. یہ 2 ان کے مین لوگ ہیں جن کو ان کو آگے لے کے جانا ہے, جس کے ذریعے لانا ہے ہندوتو. تو اب وہ لوگ جو اتنے کٹر نفرت کرنے والے ہوں, یہ کٹر نفرت کرنے والے آتے ہیں تو خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. حضرت عمر کا یہاں پر ذکر چل رہا تھا نا, تو عمر ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جو لوگ کفر میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے. وہاں پر اگر کوئی شدت سے آگے بڑھنے والے تھے تو شدت سے آگے بڑھنے والے یہاں آنے کے بعد بھی ہوں گے. ان کے لیے لکھا ہوا انہیں آنا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسی عذاب میں رہنا ہے. اس عذاب سے کچھ لوگ بچیں گے, قرآن نے کہا ہے. یہاں بھی پھر انہوں نے, عائشہ بہن نے ریفرنس دیا تھا, اس آیت کا عربی میں نہیں پڑھی تھی, سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جہاں کہا اللہ نے فرمایا کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ بھی پہنچا ہے تمہیں ملا ہے پہنچا دینا. اس کے آگے فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر ایسا نہیں کیا تو پھر رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں کی, اگر سب کچھ نہیں پہنچایا تو. اور اس کے بعد کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, لوگوں سے مت ڈرنا, اللہ بچا لے گا. بہت سی جگہوں پہ قرآن کا وعدہ ہے دائی کو بچایا جائے گا, دائی سیف رہیں گے, دائی کو عذاب میں نہیں پکڑا جائے گا. جب جب قوموں پہ عذاب آیا دائیوں کو نکالا گیا, دائیوں کو محفوظ رکھا گیا. پورا قرآن پورا گواہ ہے, قوموں کی عذاب کی تاریخ, عذابوں کی تاریخ گواہ ہے. اور مجھے اس بات کا, اس درجے کا یقین ہے کہ جب یہ گجرات کا زلزلہ آیا تھا, پونچھ, جب بھوج میں بڑا بھیانک زلزلہ تھا, ہم نے وہاں پہ ریلیف کا کام کیا تھا. میں جب گیا تو وہاں پہ مجھے ٹھہرایا گیا, اس سے پہلے وہاں سروے کیا تھا, اس کے لیے نکلا تھا. وہ بھی غیر مسلم جنہوں نے مجھے ٹھہرایا تھا اور اس کے لیے اپنی گاڑی دی تھی اور بہت کچھ دیا تھا. تو انہوں نے جس بلڈنگ میں ٹھہرایا اس میں میں شاید 7th یا 8th فلور تھا, اوپر سے نیچے تک اتنا بڑا کریک تھا, بالکل نیچے تک, بیس تک اتنا چوڑا. دیکھ کر دل دہلتا تھا, یعنی واقعی جیسے دل ہلنے لگے کہ یہ کیا ہے, تو بلڈنگ ابھی گر جائے گی. ہر بلڈنگ ایسی تھی وہاں احمد آباد میں کہ جس میں اتنے بڑے بڑے کریکس تھے اور لوگ اس میں اس وقت رہ رہے تھے. اوپر کی سٹوری پہ پھر ایک بڑے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس رہتے ہیں بہت دنوں تک. وہ آفٹر شاکس, میں 3 دن رہا اس میں, وہ آفٹر شاکس آتے تھے اور اوپر کی وہ 7th سٹوری ایسے ہلتی تھی اور وہ کریک نیچے تک, جس میں باہر کا سارا دور بیٹھ کر, قریب سے آنکھیں لگا کے نہیں, دور بیٹھ کر باہر کا سب روڈ نظر آتی تھی. ایسے کریک تھے, وہ کریک نہیں تھے, وہ تو پورا وہاں سے ایسا تھا کہ اوپر سے نیچے تک جیسے دراڑ بنائی گئی ہے. مجھے کبھی ڈر نہیں لگا وہاں, اس ہلتے میں ڈر نہیں لگا, اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میں تو یہاں پر دعوت کا کام کرنے آیا ہوں, میں کروں گا ریلیف کے کام کے ساتھ میں. میری وجہ سے تو اس حصے کو بھی بچایا جائے گا. جب تک میں یہاں سے نہیں نکلوں گا یہاں پر عذاب نہیں آئے گا. جس دن یہ زلزلہ آیا ہے, یہ تو بات کی بات ہے, اس دن میں جے پور میں تھا. وہاں پہ بھی فرسٹ فلور پہ تھی وہ جگہ جہاں ہم بیٹھے تھے, کچھ بات کر رہے تھے. لینس, وہ لینس ہی محسوس ہوتی تھی, حالانکہ بہت پتلی لینس نہیں تھی, اونچی اونچی بلڈنگس تھی. ہم فرسٹ فلور پر تھے. وہاں پر بھی جے پور میں بھی وہ ایسے ہی تھا کہ بہت زور سے ہل رہی تھی, زبردست ہل رہی تھی, وہ شیک ہو رہی تھی بلڈنگ. وہی گجرات والے زلزلے کی, وہ راجستھان قریب میں ہے. سب لوگ اٹھ کر بھاگے, میں بیٹھا رہا تھا.
جب واپس آئے تو کہا انہوں نے کہ آپ کیا آپ نے، آپ وہاں سے بھاگے نہیں؟ تو میں نے کہا کہ اگر موت آتی تو کون بچ جاتا اس میں؟ آپ کا وقت آ گیا تو آپ لوگ بچ جاتے یہاں اس بلڈنگ سے بھاگنے میں، کسی جگہ کسی کو پناہ نہیں ملے گی. یہ جو گلیاں ہیں اس کے اوپر اگر یہ بلڈنگ گر جاتی تو کون بچتا آپ میں سے؟ آپ نکل کے گئے کہاں تھے؟ آپ ان گلیوں میں گئے تھے. اگر اس بلڈنگ کو گرنا تھا جس میں مرتا تو اس کے نیچے کے باہر نکلنے والے بچ جاتے. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جب پکڑ ہوگی تو کوئی بھاگ نہیں سکتا. لیکن مجھے معلوم تھا میری پکڑ نہیں ہونی تھی وہاں. یہ یقین تھا، اتنا یقین تھا. اس لیے بیٹھا تھا میں کہ میں دائی ہوں، میں دعوت کا کام بھی میں نے وہاں فساد کے علاقے میں جا کر کیا ہے. عذاب میں نہیں پکڑا جائے گا مجھے. موت چاہے راستے میں آئے، اس کی تو تمنا ہے کہ شہادت کی موت ہو، لیکن عذاب میں نہیں پکڑا جائے گا. تو یہ صرف یہ راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں بچنے کا اس عذاب سے. جو عذاب میں رہنا چاہتے ہیں رہیں. اور صرف بات اتنی نہیں ہے، اس اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہے تمہارے لیے دنیا و ما فیہا اگر تمہارے ذریعے ایک شخص آ جائے. یہاں 1 ارب کی خبر ہے، 1 کی نہیں، 1000 کی نہیں، 1 لاکھ کی نہیں، 10 لاکھ کی نہیں، 1 کروڑ کی نہیں، 10 کروڑ کی نہیں، 1 ارب کی خبر ہے. 1 ارب کی تعداد پوری نہیں ہوگی اگر جو ان کے اندر کام کرنے والے تھوڑے سے لوگ ہیں، جو ذریعہ بنیں گے، جو سبب بنیں گے، جو مین بنیں گے اس کے، اگر ہر ایک کے حصے میں لاکھوں نہیں آئے تو 1 ارب کی تعداد پوری نہیں ہوگی. آپ نیت کیجئے 1 کو لانے کی. کیوں 1 کو لانے کی تو کرنی ہوگی آپ کو سب کو. اس لیے کہ یہ بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جگہ جگہ میں پھر باتیں کر دوں کہ میں نے براہ راست نہیں دیکھی یہ حدیث، یہ میں نے جگہ جگہ اہل علم کی تقریروں میں سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 شخص تمہارے ذریعے آ جائے تو نجات کی ضمانت ہے. انشورنس ہے، اس انشورنس کہتا ہوں. تو انشورنس تو کرا لیجئے. اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی نیکیاں بہت ہیں تو مبارکباد. لیکن اگر میری طرح اس بات کا بھی ڈر ہو کہ کہیں معلوم نہیں کون سا ایک گناہ اتنا بڑا ہو جائے اللہ کی ترازو کے اندر کہ وہ ساری نیکیوں کو چھاٹ جائے، تو انشورنس کرا لیجئے. 1 شخص آ جائے آپ کے ذریعے، نجات کی ضمانت ہے. تو 1 کی تو کرنی ہوگی نیت آپ کو. اور میں آپ سے اب اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ آپ 1 کی نیت کریں گے، آپ کے ہاتھ، آپ کے نام پہ لاکھوں آنے ہیں، آپ 1 کی کریں گے. آپ بس میں چلے، کچھ باتیں کہہ دی آپ نے پاس والوں سے، کسی کی کوئی غلط فہمی دور کر دی، کسی کو کچھ سمجھایا، وہ اتر گیا. آپ سمجھے اور کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو بہت کچھ ہو گیا. اس کو کہیں کوئی کتاب پکڑا دے گا، اسی کو کسی اور جگہ پر کوئی اور کسی اور بات سے کنونس کرے گا. یہ اب نہیں، اگر 10 سال بعد بھی آئے گا تو وہ پہلی ایفرٹ جو آپ نے کی تھی وہ لکھی گئی. آپ تو جانتے نہیں کہ کتنے لوگوں کو آپ دے چکے ہوں گے جو آپ کے کھاتے میں آنے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. وہ سب لکھے جانے ہیں. یہ خزانہ یہاں تقسیم ہونا اس ملک کے اندر. اور یا تو یہ خزانہ لے لیجیے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں، یا عذاب بھگتیے. ان کے بیچ کا کوئی راستہ دوسرا ہے نہیں. تو یہ ہے اس ٹائٹل کا مطلب جس پہ مجھے بولنے کو کہا گیا تھا، اگر اب بھی نہ جاگے تو. میں آپ کو بھڑکایا نہیں، میں نے بالکل بھڑکے تو دائی نہیں ہے، میں نے بھڑکایا تو میں دائی نہیں ہوں. میں نے تو وہ خبریں بتائی ہیں جو ہونی ہیں، آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں، جس کو اگر آپ پہلے کا ایک پیٹرن دیکھ لیں تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا یہی پیٹرن جا رہا ہے آگے، تب سمجھ میں آ جائے گا. تو میں نے مقصد یہ نہیں تھا، ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں نفرت بھی نہیں کرنی ہے. دائی نفرت نہیں کرتا، کٹر سے کٹر ان کے اندر جو، ان سے بھی نفرت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ غافل ہیں، وہ ظالم نہیں ہیں. گجرات میں ہم کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا. قرآن نے یہ کہا، یہ قرآن نے بتایا، اجتماعی ہلاکت کو عذاب کہتے ہیں. قرآن نے یہ کہا، قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن هل یہلک الا القوم الظالمون. کبھی یہ سوچا تم نے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا سامنے سے یا بالکل اچانک، هل یہلک الا القوم الظالمون، ظالموں کے سوا کوئی ہلاک ہو سکتا ہے؟ اس میں صرف ظالم ہلاک ہوں گے. قرآن نے یہ بات بہت سی جگہوں پہ کہی ہے
کہ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اس لیے کہ تمہارے رب کی طرف سے ظلم ہو جائے گا اگر تمہارا رب جو ہے وہ ہلاک کر دے کسی قوم کو اس طریقے سے. ایسے بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اوپر دعوت کی حجت پوری نہیں ہو جائے. اس وقت تک قرآن ان کو غافل کہتا ہے، ظالم نہیں کہتا. تو ہلاک ہونے والے کون تھے وہاں؟ قرآن کہہ رہا ہے اجتماعی ہلاکت میں ہلاک ہونے والے صرف ظالموں ہی کی ہلاکت ہوتی ہے. وہاں تو ہلاکت ہونے والے مسلمان تھے، اور دنیا میں اور جگہوں بھی ہلاک مسلمان ہو رہے ہیں. زیادہ تر جو نیچرل کیلیمٹیز ہیں ان میں بھی مسلمان زیادہ ہی ہلاک ہو رہے ہیں دنیا میں. زلزلے بھی انہی کے علاقوں میں زیادہ آتے ہیں، سیلاب بھی وہیں پر آتے ہیں، فیمینز بھی وہیں پر ہوتے ہیں. اجتماعی ہلاکت عذاب ہوا کرتی ہے. تو یہ ظالم ہیں. گجرات میں بھی یہ ظالم تھے. قرآن یہی کہہ رہا ہے. انہوں نے مارا، انہوں نے بڑی بڑی کچھ بھیانک جنہیں ہم کہتے ہیں ایسی کام کیے. آپ نے ان کی آخرت برباد کی. آپ کے پاس جو چیزیں تھیں وہ لے کر بیٹھے رہے، ان کو پہنچائی نہیں. یہ ظلم تھا. جب تک دعوت کی حجت پوری نہیں ہوتی وہ ظالم قرار نہیں پاتے. اللہ کی نظر میں ایک دوسری ٹرمینالوجی ہے ان کے لیے، وہ بھی قرآن نے دی ہے. کہا یہ تو اللہ کی طرف سے ظلم ہو جائے گا. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. ہم کسی بستی کو ایسی کو ہلاک نہیں کرتے جس کے لوگ غافل ہوں، ابھی ان کو معلوم نہیں ہے حقیقت. اور ایک بات اور سن لیجئے، دعوت اسے نہیں کہتے. بعض لوگ کہتے ہو چکی دعوت، سب کو پتا ہے آج کا انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس کا ہے اور سب تک پہنچ گئی یہ بات. اسے دعوت نہیں کہتے، یہ دعویٰ ہے. دعویٰ اور دعوت میں فرق ہوتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. اور آپ کی نجات کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ توحید، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان. یہ تو ہو گئی ایمانیات، تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی ہے. اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. کوئی کسر رہ گئی نجات کے اندر؟ اگر کوئی اتنے کر لے تو دنیا میں شاید کوئی علم والا نہیں کہے گا کہ کوئی کسر رہ گئی. اس سے تو بہت کم کے اوپر نجات کی بشارت دیتے ہیں. خالی کلمہ پڑھ دینے کے اوپر بھی نجات کی بشارت دیا کرتے کہ زبان سے کلمہ کہہ دیا تھا. تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ نہیں، توحید، رسالت، آخرت تینوں کو مان لیا اور عمل بھی سارے اچھے. اب تو نجات پکی ہے نا. اور توحید اور رسالت آخرت کی کچھ تفصیلات ہیں کہ کسی کے توحید کا مطلب کیا ہے، آخرت کا مطلب کیا ہے اور رسالت کا مطلب کیا ہے. یہ اپنی تفصیلات کے ساتھ میں. اور قرآن نے سارے عمل صالح قرآن میں نہیں بیان کیے، کچھ ہیں. یہ سب تو قرآن کی 100 آیتوں میں آ جائے گا. یہ اتنا حصہ جسے ہم پارا کہتے ہیں اس کا ڈویژن تو بات کو ہوا، لیکن چوتھائی پارے میں آ جائے گا. یہ اتنا حصہ ایک اوسط درجے کی صورت میں آ جائے گا. پھر یہ 114 صورتیں کیوں؟ پھر 6000 سے زیادہ آیتیں کیوں اگر نجات کے لیے کل اتنا ہی ضروری تھا؟ قرآن میں تو ایک حرف بھی ایکسٹرا نہیں ہے، ضرورت سے زائد نہیں ہے. اور ضرورت تو اتنی ہی بتائی جا رہی ہے. تو پھر یہ اتنا بتا دیا گیا ہوتا مان لیتے. اتنا بتا دیا جاتا تو وہ دعویٰ ہوتا. اللہ نے دعویٰ کرنے کا حق اگر کائنات میں کسی کو ہے تو حکم الحاکمین کو ہے. اگر آج کوئی بہت بڑا شہنشاہ ویسا جیسے کہ فرعون یا نمرود تھے، اگر اپنے اس کا کوئی غلام کسی حکم پر سوال کر لے کہ ذرا سا غور فرما لیجئے دوبارہ، تو گردن اڑا دے کہ حکم پہ تمہیں عمل کرنا ہے، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ صحیح ہے یا نہیں. یہ دعویٰ ہوتا ہے. اگر یہ حق کسی کو ہے، فرعون اور نمرود کو تھا یا نہیں تھا، یہ حق اگر طاقت سے ملتا ہے تو یہ حق حکم الحاکمین کا ہے کہ وہ دعویٰ کرتا کہ مان لو نہیں تو جہنم میں جلا دوں گا. اللہ نے دعویٰ نہیں کیا، جو کچھ کہا اسے ثابت کیا. توحید کو ثابت کیا. قرآن بھرا پڑا ہے اپنے چاروں طرف. اور اسی کائنات کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں ان سے ثابت کیا، انہیں دکھا دکھا کر. رسالت کو ثابت کیا. ان سے کہو تمہارے ساتھ عمر گزاری ہے، اب جھوٹ بولوں گا میں. آخرت کو ثابت کیا. دن رات دیکھتے نہیں تم زندگی میں سے موت برآمد ہوتے ہوئے، موت میں سے زندگی برآمد ہوتے ہوئے تمہیں نظر نہیں آتی. تم یہ کہہ رہے ہو ہڈیاں کیسے اکٹھی کریں گے؟ بھلا قادرین علی نسویہ بنانا بہت چھوٹی بات ہے، ہڈیاں اکٹھا کرنا. تم اپنے فنگر ٹپس کو دیکھ لو کہ خالی اتنے سے حصہ جو ہے تمہارا
ایک انگوٹھا وہ دنیا کے 7 بلین لوگوں کا ہر ایک کا ڈیزائن مختلف. یہ زیادہ بڑی کاریگری ہے اور جو ہڈیاں پہلے سے پڑی تھی انہیں اکٹھا کرنا. قرآن نے ثابت کیا ہے آخرت کو. اللہ نے, اللہ کو ضرورت تھی آپ کو ثبوت دینے کی, توحید کے ثبوت دیے. پھر تاریخ کے جتنے واقعات ہیں وہ بھی ثبوت ہیں کہ نہیں مانو گے تو انجام کیا ہوگا. یہ ہے دعوت. ان کے مینٹل لیول کے اوپر ان کو ثابت کر دیجئے, پھر وہ انکار کریں, پھر ظالم ہوں گے. انکار کرنے کے بعد بھی ظالم نہیں ہوں گے. پھر وہ اگر یہ حرکتیں کریں تو ظالم ہوں گے, تب خالی کافر ہوں گے. ابھی تو کافر بھی نہیں ہے. میں مفتی صاحب کی بات نہیں کہہ رہا. مفتی صاحب کا تو حکم ہے کہ ظاہر پر فیصلہ کریں اور وہ صحیح کرتے ہیں, لیکن قرآن نہیں کہتا انہیں کافر. قرآن انہیں کافر نہیں کہتا. اسے بھی سن لیجیے گا. سب سے پہلی آیت جہاں پر لفظ کفر آیا قرآن میں, اور سب سے آخری, سب سے پہلی سورہ بقرہ کے 6 آیت ہے بالکل شروع میں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے, جو لوگ کافر ہو گئے, ان الذین کفروا سواء علیہم, ایک ہی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم, چاہے تم انہیں وارننگ دو یا نہ دو, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. جو لوگ کافر ہیں تم چاہے انہیں وارننگ دو, ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, وارننگ دو یا نہیں دو, وہ ایمان نہیں لائیں گے. کوئی ہے جو بتائے مجھے کہ میں نے ترجمہ غلط کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کا یہی ترجمہ ہے. دنیا کے ہر ترجمے میں آپ کو یہی ملے گا. تو کیا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لایا آج تک؟ جو کفر میں تھے کروڑوں اربوں لوگ لا چکے تب سے اب تک. کیا آج بھی نہیں لا رہے ہیں؟ تو پھر اللہ کا کلام یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کہ ایک ہی بات ہے, تم وارننگ دو یا نہیں دو, انہیں ایمان نہیں لانا ہے. ترجمہ تو یہی ہے. اللہ کا کلام بھی سچا ہے, لوگ ایمان بھی لا رہے ہیں. آپ کسی لفظ کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں, اس میں سے ترجمہ صحیح ہے. کافر کا لفظ, کافر کا ترجمہ غلط سمجھ رہے ہیں آپ. اب ایک چھوٹا سا بریکٹ لگا لیجیے, صرف ایک لفظ کا, سمجھ میں آ جائے گا. اس کا کافر لفظ کا ٹرانسلیشن بھی کلیئر ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا بریکٹ لگا کر. بہت سے ورڈز ایسے ہیں جن کا عربی میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ اور اردو کا میں جو ہم نے بنا لیا ہے اس میں کچھ فرق ہو گیا ہے. اردو میں ہمارے کچھ اور معنوں میں بولے جاتے ہیں بہت سے لفظ جو قرآن کے ہیں. ایسے یہ لفظ کافر بھی ہے. ایک صرف اتنا سا لگا لیجئے, ایسے ورڈ, سچ ایس. بے شک وہ لوگ جو ایسے کافر ہو گئے کہ ان کو ڈرانا اور نہیں ڈرانا ایک ہی بات ہو جائے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو کافر, عربی کے کافر کا مطلب ہے ایسا کافر جس کو ڈرانا نہیں ڈرانا برابر ہو جائے. اردو میں یہ مطلب ہے اس کا. جہاں آخری دفعہ لفظ کافر آیا قرآن میں, قل یا ایھا الکافرون, پورے قرآن شریف میں آپ سے صرف ایک جگہ کہا گیا کہ انہیں کافر کہہ دو, کہیں کہا ہی نہیں گیا یا ایھا الناس, اے لوگو, اے انسانوں. صرف ایک جگہ کہا گیا کہ تم لوگ انہیں اب کافر کہہ دینا. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو کہ اے کافر ہو, تم کہہ دو. کن کو کہہ سکتے ہیں آپ, کن سے کہیں گے؟ لا اعبد ما تعبدون, کہ میں تو ان کی پوجا کر نہیں سکتا جن کے تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جس کی آئندہ بھی یہی ہونے جا رہا ہے کہ جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرنے والے ہو, نہیں کرو گے, اور جس کی تم کرتے ہو میں کبھی نہیں کروں گا. لکم دینکم ولی دین, تمہارا راستہ الگ میرا الگ. اعلان بیزاری. وہ جو آئندہ بھی جن کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے, یقین ہو جائے کہ یہ نہیں کریں گے, وہ کافر. کہہ دو کہ اب تم کافر ہو. یہ سٹیج کب آئے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر جو ان کا باپ کہلاتا تھا اسے چھوڑ کر نکلے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اس وقت کچھ دنوں کے لیے نظروں سے دور ہو جا. محبت بہت کرتا تھا. کچھ دنوں کے لیے, یہ نہیں کہا ہمیشہ کے لیے. کہا کچھ عرصے کے لیے تو نظروں سے دور ہو جا, ورنہ مار دوں گا, پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا, میرے دیوتاؤں کو برا کہتا ہے. قال سلام علیک, ابراہیم علیہ السلام نکلے, کہا سلام علیک, ساستغفر لک ربی, میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا اپنے رب سے, استغفار کرتا رہوں گا. ہجرت فرما گئے, دعا کرتے رہے. ایک اسٹیج پہ جا کے روکی. پھر اصول بتایا قرآن نے کب روکی جاتی ہے.
پھر بتایا کہ دیکھو ابراہیم نے بھی ایسے کیا تھا. قرآن نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، چاہے کتنے قریبی ہوں، کسی نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسے مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ جن کے لیے اس کے بعد کہ ان کے اوپر کھل گیا ہو کہ یہ تو آگ میں جل کر ہی رہیں گے، یہ بچ ہی نہیں سکتے، اس کے بعد یہ جائز نہیں کہ ان کے لیے دعا استغفار کرو. اس کے بعد پھر کہا، پھر نمونہ پھر اس کہ دیکھو ابراہیم نے بھی کیا تھا. ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعظۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم نے بھی یہ کیا تھا کہ اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں دعا کروں گا، کرتے رہے. فلما تبین لہ انہ عدو للہ، لیکن جس دن ان کے اوپر یہ کھلا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، اس دن سے چھوڑ دی انہوں نے، برات اختیار کر لی. یہ کس دن کھلا ان پر کہ اللہ کا دشمن ہے؟ تب نہیں کھلا تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، نکل جا. تب نہیں کھلا تھا جب وہ بت خانے کا سب سے بڑا وہ مہن تھا اور پجاری تھا، تب نہیں کھلا تھا یہ، اور کہنے اور دعا کرتے رہے. اور جس دن یہ کھل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ تو آگ میں جل کر رہے گا، اس دن سے روک دی تھی انہوں نے دعا. اس کا مطلب اس کے بعد تک امید رہی تھی کہ شاید مان جائے گا، اور کوشش کرتے رہے تھے. پھر ایک اسٹیج پہ انہوں نے کہا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ خوب سمجھ گیا ہے اچھے طریقے سے، ساری حجت میں نے پوری کر دی، یہ نہیں پلٹے گا. اس دن سے روکیے دعا. اس دن سے سلام روکا ہے، اس سے پہلے سلام بھی جائز تھا. اس اسٹیج کے بعد کافر کہا انہوں نے، ورنہ کافر کے لیے نہیں کر سکتے دعائے مغفرت. ہم نے کافر مان لیا انہیں، ہم نے انہیں ظالم کہہ دیا. ظالموں کی فہرست میں لائیے، اللہ کا عذاب آ جائے گا ان پر. بدلہ لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ظالم بنا دیجئے. ابھی غافل ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے، اگر کچھ لوگوں نے کیا ہے تب بھی دعوت نہیں دی ہے، دلیلوں کے ساتھ میں ان کے مینٹل لیول کے اوپر، ہر ایک کے مینٹل لیول کے اوپر پروف کریں گے، ثابت کریں گے، تب دعوت ہوگی. اس کے بغیر دعویٰ ہوتا ہے. وہ کہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں یہ سنا ہے، وہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ ایک خاص گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے کلمہ پڑھتے ہیں. خدا نخواستہ کسی اور گھر میں پیدا ہوئے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے کلمہ. وہ بھی کسی خاص گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے پیدا کر دیا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے وہاں پیدا کر دیا ہے. جب وہ کہیں کہ مکتی ایسے ہوگی، آپ کہیں نجات ایسے ہوگی، آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اور آپ ثابت کر سکتے ہیں. دین حق ثابت کیا جا سکتا ہے، حق ہوتا وہی جیسے ثابت کیا جا سکے. دین فطرت ثابت کیا جا سکتا ہے، دین فطرت ہوتا وہی ہے جو ثابت کیا جا سکے. اور جو چیز آپ ثابت نہیں کر سکے وہ دین فطرت نہیں ہوگی. کھٹک جائیے گا، کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں جو ثابت نہیں کر سکے. تو یہ ثابت کر دیجئے، حجت پوری ہو جائے گی، پھر وہ ظالم ہو جائیں گے، پھر غافل نہیں رہیں گے. پھر اللہ کا عذاب آئے گا ان پر، چاہے جتنے زیادہ ہوں، چاہے جتنی آرمی ہو، چاہے جتنی فوج ہو، چاہے جتنی پاور ہو. یا قبول کریں گے تو قاتلونہم ویسلمون، یا تمہارے ہاتھوں ختم ہوں گے یا ایمان لائیں گے. پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اور یا قبول کریں گے، ان کو ظالموں کو فہرست میں لے آئیے، یہ ہے بدلہ. اور جب تک نہیں لائیں گے آپ ظالم، اور اللہ کا عذاب آتا رہے گا، اس پہ پچھتے رہیں گے. پھر یہ عذاب اور سخت ہوگا، پھر یہ اور سخت ہوگا، پھر چیخیں ماریں گے، اور بچنے کا راستہ نہیں ہوگا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے نکل کے کہاں بھاگوں، پناہ نہیں ملے گی. عذاب سے نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا جب عذاب آتا ہے تو. اور عذاب صرف وہی نہیں ہوتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا اور ختم ہو گئے. عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اسی دنیا کے عذاب، ذلت کا عذاب جس سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے. اسی دنیا کے اندر ذلت، اسے بھی قرآن نے عذاب کہا ہے. تو بس یہ دو راستے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے. تیسرا درمیانی راستہ ہی ختم کر دیا گیا ہے. یا تو انشورنس کرا لیجئے، یا اور اپنے آپ کو ظالموں کے فہرست سے نکال لیجئے، یا عذاب ابھی ہلکا سا ہے ٹیسٹ، یہ بڑھتا جائے گا، یا اس عذاب میں گرفتار رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچائے، آپ سب کو ان میں شامل کرے جو اس قوم کو لانے کا باعث بنیں گے، جس میں ایک ایک کے حصے کے اندر خزانے لکھے ہوں گے، چاہے تو انہیں پتہ نہ ہو. اب ان کو معلوم نہیں ہوگا ان کے حصے میں لاکھوں ہوں گے، ہر ایک کے حصے میں. اور اب میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، ان میں کٹر سے کٹر لوگوں کے اندر کو دعوت دینا کتنا آسان ہے، کتنی محبت سے سنتے ہیں. بہت آسان ہے. ابھی تک تو سارا انداز یہ چلا تھا نا کہ بڑے کٹر ہیں. بہت آسان ہے. صرف اتنا ہے کہ
تھوڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے, تھوڑی کس ٹیکنیک کی ضرورت ہے, وہ ٹیکنیک سیکھ لیجئے, پھر کوئی ذرا سی بھی مشکل نہیں ہے. میں مختصر سا آپ کو بہت چھوٹا سا ایک دو ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں جو ایک ایک دو سیکنڈ یا کچھ سیکنڈ کے یا کچھ منٹس کے ہیں. اور وہ کار میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں منوکامنا پورن والی. یہ گاؤں میں مندر پر بات ہو رہی ہے, ایک ولیج میں, پیور نان مسلم گاؤں ہے, مندر میں پجاری کی موجودگی میں. بہت لمبی باتیں, اس میں دھجیاں اڑا دی ہیں دیوی دیوتاؤں کی, لیکن ذرا سا ٹکڑا ہے خالی یہاں پر, بہت ذرا سا. اور دیکھیے اس کا میں پس منظر بتاؤں اگلی جو آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ کئی لاکھ لوگوں کے بیچ میں ہے. ایک ہم نے ان کے ایک مارچ تھا, یاترا تھی, گایتری مہا یجنا کے نام سے ہوا تھا. ہم نے انہیں کہلایا ہم اپنا رتھ لے کر آ رہے ہیں. بہت خوش ہوئے, آپ آ رہے ہیں رتھ لے کے؟ تو ہم نے کہا ہم اپنا رتھ لے کر آ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے رتھ پہ کلمہ لکھیں گے. انہوں نے کہا بہت شوق سے لکھیے. پھر ہم نے کہا ہم اب کرتے پیجامے شیروانی ٹوپی میں ہوں گے. انہوں نے کہا ہاں بالکل, اور ٹوپیاں تو ہمارے لیے بھی لائیے گا. ہم 300 ٹوپیاں لے گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم آپ سے کہتے یہاں تو 5000 بھی ہوتی تو کم پڑ جاتی ہیں. عورتوں نے بھی منڈ منڈ کے اوڑھ لی. اور اس 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے کی تھی یہ 15 کلومیٹر یاترا, کمبھ میں ختم ہوئی تھی وہ, ان کے ہیڈ کوارٹر سے شروع ہو کے, جس میں ہم لوگ شریک رہے. اور ہم نے اس کے اوپر ایک گاڑی لی کینٹر, اس پہ پینلز بہت بڑے بڑے قرآن کی آیتوں کے لگوائے, پلیٹ فارم بنوایا, بہت ہی اسٹرانگ اس کے اوپر ہارنس لگوائے, ایسے کہ ہم نے ان سے کہہ دیا تھا لگانے والوں سے کہ کتنا ہی شور ہو سب سے اوپر ہماری آواز ہو. ہریدوار کی کوئی اسٹریٹ ایسی نہیں تھی جس پہ سے وہ جلوس نہیں گزرا, لاکھوں لوگوں کے 7-8 لوگوں کے ساتھ میں, اور جس پہ کلموں کے نعروں کے ساتھ میں نہیں گزرے ہم. بہت چھوٹا سا اس کا پارٹ, ویسے تو 4 گھنٹے کا ہے وہ, ایک ذرا سا پارٹ دیکھیے گا. بدلیں گے, ہم بدلیں گے, ہم بدلیں گے, ہم بدلیں گے, ہم سدھریں گے, ہم سدھریں گے, ہم سدھریں گے, دھرم کے نام, ایک دھرم کے نام, ایک ہم دھرم, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول 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 اللہ. یہ تو لاکھوں لوگوں میں ہماری تکہ بوٹی ہو جاتے اگر یہ مارنے والے ہوتے. تو مارتے بھی ہیں, ہم سے تو محبت کرتے ہیں. دنیا میں ایک ہی قوم ہے جو لکشمی کی پوجا کرتی ہے. دولت سے محبت تو بہت کرتے ہیں, دولت کی پوجا بس ایک ہی قوم کرتی ہے. ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ ان کے فائدے کے ہیں تو یہ گلے سے لگاتے ہیں. فائدہ سمجھا دیجئے, بات ایسے کریں کہ فائدہ ان تک پہنچ جائے, بات ایسے کریں کہ اس سے پہلے نہیں اکھڑیں. وہ حکمت عملی ہے, وہ ٹیکنیک ہے. کیسے کریں تو ہم لاکھوں لوگوں میں گھس کر کرتے ہیں. ہم مندروں پہ بھیڑ سے کہتے ہیں کلمہ پڑھو. آپ جب چاہے ساتھ میں نکل کر دیکھ لیجئے, جب دل چاہے. یہ ہوتا, یہ لگاتار ہے, یہ کسی ون ٹائم یہ اکا دکا کوئی چیز نہیں ہے. پوری بھیڑ کے اندر یہ اتنا آسان ہے. ہاں اس آسان تب ہے جب جسے قرآن نے دعوت کی حکمت کہا ہے, تھوڑی سی وہ سیکھ لیجئے. بہت تھوڑی سی, بہت دن نہیں لگتے, تھوڑے سے دنوں کے اندر. یہاں حیدرآباد میں ہے سکھانے والے. یہ ان کی آرگنائزیشن جو ہے, جو آپ کی آرگنائزیشن جنہوں نے بلایا ہے, یہ لوگ بھی سکھاتے ہیں, سکھا دیں گے. اور کسی شکل میں ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میری کسی تنظیم سے جڑی, ہم نے کسی سے کبھی نہیں کہا. دین کا کام کیجئے, دعوت کا کام کیجئے. میری کسی بات, کوئی بات آپ تک جتنی پہنچی ہیں ان میں سے کچھ اگر غلط سمجھ رہے ہو چھوڑ دیجئے گا, مت قبول کیجئے گا. جتنی صحیح سمجھی اتنی لے کر اگر کچھ کریں گے اور کسی کے دل میں ایمان آ گیا تو اس کا اجر مجھے بھی ملے گا. بس ہمارا اتنا سا لالچ ہے. اور آپ کی آخرت صرف نہیں سدھر جائے گی, بہت بڑے خزانے ہیں آگے, آپ کے حصے میں لاکھوں آنے ہیں. اگر اب بھی نہ جاگے تو کا یہ مطلب تھا. اور میں نے یہاں پر پہلے کبھی نہیں کی تھی کچھ سخت باتیں, لیکن وہ حالات بتانے کے لیے کی میں نے کہ یہاں جا رہے ہیں. میرے دل میں تو اب بھی نفرت نہیں ان کے لیے, کسی کے لیے بھی. وہ جو فیشن لا رہے ہیں ان کے لیے بھی نہیں. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کی ابھی. ہم ذمہ داری ادا کریں گے, اللہ ہمیں تو بچائے گا, ان کو بھی ایمان دے گا. آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں, چاہے اکیلے
چاہے اپنی کوئی اور تنظیم بنا کے، چاہے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو کر. بس یہ چند باتیں تھیں جو مجھے کہنی تھی. ایک دن آپ سب کا وقت پورا ہو جائے گا. جو آپ کا وقت گھڑی چل رہی ہے آپ کی بھی، اس سے پہلے انشورنس کرا لیجیے گا. صرف دو جملوں کی ایک بات ادھوری رہ جائے گی، وہ میں نے مجھ سے ادھوری رہ گئی، اسے کہنا ضروری تھا میری گفتگو میں. یہ 11 سال میں نے آپ کو بتائے تھے، اگر پیدائش سے گنے، اگر نبوت سے گنے تو 40 سال اور جڑیں گے. تو اگر ہم نے، اللہ نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے کام کیا ہے، کچھ ایک خاص تعداد جو بھی اللہ جانتا ہو کہ اتنے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے واقعی کچھ کیا ہے، تو پھر 11 سال ہیں. اور ورنہ پھر یہ واقعہ 40 سال آگے جائے گا اور 40 سال عذاب کے بڑھیں گے. یہ بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے، یہ اس کا پریسیڈنس بھی ہے. اللہ نے کہا کہ یہ بستی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. کتب اللہ لکم، کہا تمہارے لیے لکھ دی اللہ نے. انہوں نے کہا بڑے تگڑے لوگ ہیں یہاں، تو یہ جبارین ہیں یہاں. اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اذهب انت وربک، حضرت موسیٰ اور ہارون سے، فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہی بیٹھے ہیں، آپ جا کے پہلے بستی خالی کرا دیجئے پھر ہم آ سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ ایسے نہیں ہوتا، اس میں کرنا تمہیں پڑے گا. اب 40 سال اور صحرا میں بھٹکو. 40 سال ان کا وہ معاملہ آگے بڑھ گیا تھا جب انہوں نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا تھا. تو یہ تقدیر معلق ہے. 11 سال بھی ممکن ہے، 40 سال بعد بھی ممکن ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو پروو نہیں کیا تو پھر یہ 40 سال بعد. السلام علیکم.